انڈس واٹر ٹریٹی کیا یک طرفہ طور پہ اس کو سسپینڈ کرنا یہ لاجیکل تھا؟ یہ ابھی ایک دم سے نہیں آئی، یہ تو they were planning about that. پانی کے اوپر جنگ کیا انیشیٹ کر دیا گیا ہے؟ If they do something like divert کیا واٹر کو یا اس کو روکا تو it will be an act of war. جب وار ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر we can expect anything. How can it happen? 8 لاکھ کے قریب بتاتے ہیں کہ فوجی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جاتے، 10 جگہ چیکنگ ہوتی ہے، یہ کیسے آ گئے؟ بائی 2035 پاکستان کے اندر پانی بہت کم ہو جائے گا جو کہ ہماری ایگزسٹنس کو بھی تھریٹ کر سکتا ہے. If it is not going to be the biggest issue of Pakistan, it will be one of the biggest issue of Pakistan. تو یہ تو بلیسنگ ان ڈسگائز نہیں ہوئی کہ انڈیا نے سندھ طاس معاہدہ وہ کر دیا؟ Make the best use of this environment which Allah has given you for one good or bad reason. السلام علیکم، ویلکم ٹو اسد اعجاز پوڈ کاسٹ. اور آج میرے مہمان سید فراست شاہ صاحب ہیں جو کہ ایک جیو سائنٹسٹ ہیں. آئل اینڈ گیس ان کی ایکسپرٹیز ہے، ان کی فیلڈ ہے. پچھلے دنوں انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا جو کہ پانی کے بحران سے ریلیٹڈ، پانی کی پاکستان کو جو کنسرنز ہیں یا جو ایشوز ہیں جو پانی کے حوالے سے فیس ہو رہے ہیں اس کے اوپر انہوں نے پورا ڈیٹیل انالیسس کیا اور اس کے کیا کیا تجاویز ہو سکتی ہیں، کیا کیا اس کے آپشنز ہو سکتے ہیں اس کو سالو کرنے کے لیے، وہ پورے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیے. اسی دوران جو ایک بہت میجر ڈیولپمنٹ ہو گئی وہ ہوئی جو انڈیا کی طرف سے سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ طور پہ اس کو معطل کر دیا گیا، سسپینڈ کر دیا گیا. تو اس کے اوپر بھی میں لنکڈ ان پہ پوسٹ دیکھ رہا تھا، مختلف جگہ کے اوپر فراست شاہ صاحب نے اس کے اوپر کمنٹ کیا تھا. ان سارے اسپیکٹس کے اوپر انشاءاللہ آج کی پوڈ کاسٹ کے اندر ڈسکشن ہوگی. پہلے بھی میرے پوڈ کاسٹ کے اندر آ چکے ہیں. سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. تھینک یو فار انوائٹنگ می اگین. تھینک یو ویری مچ سر. بہت ساری چیزیں بہت ڈیولپمنٹ ہو گئی ہم نے جب آپ سے پہلے ڈسکشن کی اور آج ہم ڈسکشن کے لیے بیٹھ رہے ہیں. اس وقت سب سے پرائم مسئلہ جو ہر ایک کی زبان کے اوپر ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی سسپینڈ ہو گئی ہے یک طرفہ طور کے اوپر، اور ایک واٹر یا جسے کہتے ہیں پانی کے اوپر جنگ کیا انیشیٹ کر دیا گیا ہے، اور حالات روز چینج ہو رہے ہیں. جب یہ پوڈ کاسٹ آئے بعد میں تو ہو سکتا ہے آج کی ڈیولپمنٹ کی بھی بات بہت ساری ہو گئی کیونکہ پاکستان نے بھی اس کو رسپونڈ کیا، آگے بھی کیا ہوتا ہے. تو یہیں سے اگر ہم اس بات کو شروع کریں کہ یہ انڈس واٹر ٹریٹی کیا تھی اور کیا یک طرفہ طور پہ اس کو سسپینڈ کرنا یہ لاجیکل تھا، کیا یہ ایسا ہی ہو گیا یا یہ اس کے اندر ابھی کچھ گنجائش ہے اور کچھ آگے چیز بہتر ہوتی ہوئی نظر آئے گی؟ ٹھیک ہے، اچھا ہم اس پہ بات کرتے ہیں. اور جو آپ نے ورڈ استعمال کیا کہ سسپینڈ ہو گئی، ایکچولی جو ورڈ انڈین اس میں استعمال کیا ہے وہ ورڈ سسپینڈ نہیں ہے بلکہ ابائنس ہے. اوکے، تو اس کا فرق بھی دیکھیں گے اور جتنا سمجھ سکے. ابھی تو وہ کلا کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ اس کا آگے کیا امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک بات میں واضح کر دوں گا. آپ نے کہا میں جیو سائنٹسٹ ہوں، پیٹرولیم سے میرا تعلق رہا ہے، یہ بات ٹھیک ہے بالکل، اور اس سے ریلیٹڈ کچھ منرل، کیونکہ جیولوجی، جیو فزکس، یہ چیزیں وہاں بھی تو وہ بھی ٹھیک ہے. ابھی کہیں کہ یہ پانی کے معاملے میں آپ کدھر دخل در معقولات کر رہے ہیں، تو وہ اس میں آپ نے یہ کیا، ایسا نہیں کیا کہ اپنی طرف سے جس کا ایریا ہے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ان سے گفتگو کر کے ان سے معلومات حاصل کر کے، یہ اس کا ایک نچوڑ تھا جو اس آرٹیکل میں لکھا. اور پھر ایک ٹیم ہے ہمارے ساتھ جو پوری پانی والے مسئلے کے اوپر آپ نے نچوڑ یا کرکس جو ہے وہ رکھ دیا سارے ایکسپرٹس کی رائے کی روشنی کے اندر. جی اس وقت جو میجر ڈیولپمنٹ اب ہو گئی اس پہ بات اس کے اوپر ذرا بات. اچھا، پہلے تو یہ بات کہ اس کا قانونی پہلو، اور ایک بڑا اچھا آرٹیکل ان سے بھی ہماری وہ رہنمائی وہ کرتے رہتے ہیں، بڑے ہمارے کرم فرما ہیں، احمد بلال صوفی صاحب، جو ایک انٹرنیشنل سمجھیں کہ ریپیوٹ کے قانون دان ہیں. ان کا آرٹیکل ابھی آیا ہے جس کے اندر انہوں نے اس کے قانونی پہلوؤں پہ بات کی ہے. تو اس میں یہ جو میں نے ورڈ آپ کو کیا نا کہ ابائنس ورسز سسپینشن، تو اس کا فرق کیا ہے. تو میں ویسے ڈکشنری میں دیکھ رہا تھا تو مجھے اس کے معنی انگریزی میں تو اتنے زیادہ تفصیل نہیں آئی، لیکن اردو کے معنوں میں اس کی آ رہی تھی. جب وین یو یوز ابائنس تو اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے توقع کے ساتھ انتظار کرنا. ٹھیک ہے نا. اب مجھے نہیں معلوم کہ اسی پیرائے میں انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے کہ نہیں، اور یہ کر دیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں جسٹ واٹ ٹو ڈو نیکسٹ. سسپینشن کو مطلب معطل کر دینا، وہ تو ایک بالکل الگ بات ہوتی ہے. یہ اس سے ایک سمجھیں کہ لائٹر ٹرم ہے ان مائی اوپینین. لیکن ابھی میڈیا کے اندر عموماً یہی کوٹ ہوا ہے کہ سسپینڈ کر دیا، معطل کر دیا. لیکن یہ معطل سے شاید کچھ ڈفرینٹ ہے. اب وہ قانون دان اس کو اور دیکھیں گے مزید کہ اس کے کیا وہ ہوتے ہیں.
اس کے بعد انہوں نے وہیں اسی کو ہم تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ یہ اس ایکشن کو کرنے سے جو انہوں نے نی جرک ریئیکشن کے ساتھ ایک وہ کیا یہ جو اس واقعے کی جو کشمیر میں ہوا اس کے فوراً بعد انہوں نے جو پاکستان پہ ایک تو الزام لگا دیا بغیر کسی ثبوت کے، وہ کیا جاتا ہے وہاں پہ، اور جس قسم کی گورنمنٹ وہاں پہ ہے تو یو کین ایکسپیکٹ آلویز کہ یہ ہوتا ہے. پہلے بھی ایک دفعہ ایڈونچر کر چکے ہیں 19 میں، تو اس دفعہ انہوں نے ایک اور ٹرائی ماری کہ ٹھیک ہے یہ بھی رکھ دیتے ہیں. اور اس کے کیونکہ یہ بات کچھ دنوں سے چل رہی ہے، یہ ابھی ایک دم سے نہیں آئی، یہ تو دے ور پلاننگ اباؤٹ دیٹ کہ، اور اس کے لیے انہوں نے خاصا پیسہ خرچ کیا، لوگوں سے آرٹیکلس لکھوایا کہ یہ اس ٹریٹی کو کیوں ریوائز ہونا چاہیے. دنیا بھر کے اندر انہوں نے اس کی کوششیں کی اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں تک پہنچانے کی، اور ایک رائے، کیونکہ اس واقعے سے پہلے جو آپ نے آرٹیکل لکھا اس میں بھی یہ تذکرہ ہے کہ بالکل بالکل، تو وہ اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ عام طور پہ قانون دان جو ہیں، جیسے بلال صاحب کا بھی یہ خیال ہے کہ آرٹیکل میں بھی انہوں نے کہ دے آر ان اے ویری ویکر پوزیشن، کیونکہ انہوں نے صرف یہ انڈس واٹر ٹریٹی ہی کو جو ہے اس کا وہ نہیں کیا، ڈینائی نہیں کیا، یا اس کے کیا کہتے ہیں اختلاف نہیں کیا، اس کے خلاف نہیں کیا، خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ انہوں نے جو آپ کا کنونشن ہے، واٹ از دیٹ کالڈ، ویانا کنونشن، آئی تھنک 1964 کا انہوں نے حوالہ دیا، اس کی بھی انہوں نے، ایک تو یہ کہ اس کی ایک شق یہ بتاتی ہے کہ جو انٹرنیشنل معاہدے ہوتے ہیں ان کی پابندی کرنا جو ہے ملکوں پہ فرض ہے. اس کے علاوہ اسی کے اندر پھر یہ بھی ہے کہ جب جو معاہدے ہو جاتے ہیں اس کے بعد جب اس کو اگر فرض کریں کہ ری لک کرنا ہے تو اس کے کیا طریقے ہیں اس کو تو ری وزٹ کرنے کے. تو اس کے ایک طریقہ انہوں نے بتایا کہ وہ یہ ہے کہ اسی معاہدے کے اندر یہ موجود ہو کہ اٹ کین بی ری وزٹڈ، یا اس کو بہت سسپینڈ کیا جا سکتا ہے. اب وہاں پہ سسپینڈ کا معاملہ ابینس کا تو ہے ہی نہیں. اب سسپینڈ اور ابینس یہ بھی لکھا ہے انہوں نے کہ آر دے سیم تھنگس یا اس کی الگ الگ چیزیں. تو سسپینڈ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ ضروری ہے کہ یا تو اس معاہدے کے اندر لکھا ہوا ہو کہ اس کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے، یا اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دونوں فریق اس پہ تیار ہوں کہ ہم اس کو سسپینڈ کر دیں. یہی دو طریقے ہیں. اگر آپ اس کے علاوہ تیسرا کرتے ہیں تو یہ وائلیشن ہے. تو انہوں نے اس کی بھی وائلیشن کی ہے. نہ صرف یہ کہ انڈس واٹر ٹریٹی کی، ظاہر ہے کہ اس کے اندر تو لکھا ہوا ہی نہیں ہے کہ دونوں جب تیار ہوں گے جب یہ ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا کچھ بھی. تو یہ تو ہو گیا اس کا قانونی پہلو. اچھا، اب اس کے بعد انہوں نے اس کے ساتھ اور بھی کئی اقدامات اناؤنس کیے، ڈپلومیٹک جو اسٹاف ہے اس کو کم کرنے کا، اور سرحد بند کرنے کا، اور پتہ نہیں کیا کیا، اور بھی کریں شاید کچھ اور اس کا رسپانس بھی ہمارے پاس سے چلا گیا، اور وہ ٹھیک رسپانس ہے اور ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. اور مطلب یہ کہ ان کو کوئی مغالطہ نہیں رہنا چاہیے کسی قسم کا کہ دس از سم تھنگ دیٹ وی ول ٹیک اٹ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ تو ہمارے لیے سمجھنے کی زندگی موت کا مسئلہ ہے. ایگریکلچر کنٹری ہے ہماری، ساری جو ہے 70% ایکسپورٹ جو ہے اس کے اوپر چلتی ہے. ہمارا سارا بہت بڑا ہمارا ایک جو پاپولیشن ہے اسی شعبے سے وابستہ ہے، اور ایک عرصے سے. اور یہ پنجاب کی جو پوری سرزمین ہے، سندھ کی جو پوری سرزمین ہے، ایگریکلچر رکھتی ہے. تو یہ ساری اس کو ہم بنجر تو نہیں ہونے دیں گے. تو اس کے لیے ہم ایز دے سیڈ دیٹ اف دے ڈو سم تھنگ لائک ڈائیورٹ کیا واٹر کو یا اس کو روکا تو اٹ ول بی این ایکٹ آف وار. یہ انہوں نے کہہ دیا. اب ایکٹ آف وار کے اندر تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. I don't want to go into that detail. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے، یہ دس از آن مائی، کہ دس از آل جسٹ ٹیسٹنگ. وہ کہتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں نا تھوڑا تھوڑا کر کے، کبھی پریشر ٹیکٹیکل. آئی تھنک دے شوڈ ریئلائز ویری کوئکلی، اور وہ پیچھے ہو جائیں گے، اور یہ چلتا رہے گا یہ معاملہ. یہ میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بہت پاپولسٹ قسم کی ایک بات انہوں نے کرنے کی کوشش کی کہ اپنی عوام، اپنی ووٹرس کو اس پر کیا جائے کہ ہاں بھائی اتنا بڑا ایک ثانیہ ہو گیا اور ہم نے یہ کیا اس کے لیے. تو ایک سمجھے کہ ایک ہوا تو بنا دیا کہ ہم نے اتنا بڑا اقدام کر دیا. ہاں، اور یہ دیکھیں ایک تاریخی طور پہ بھی دیکھیں کہ جب یہ کوئی اسپیشلی یونائٹڈ اسٹیٹس کا کوئی بڑا آدمی یہاں پہ وزٹ کر رہا ہو، بل کلنٹن جب وزٹ کر رہے تھے تو سکھوں کا وہ ہو گیا تھا کہ جی ہو گیا. اسی طرح یہ جب وزٹ وینس جو ان کے وائس پریزیڈنٹ ہے، از ان انڈیا، اس ٹائم کے اوپر یہ انہوں نے جو بھی کیا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اٹ از اسٹیجڈ. اور کشمیر کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ
ہاؤ کین اٹ ہیپن. 7.5 لاکھ 8 لاکھ کے قریب بتاتے ہیں کہ فوجی ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جاتے, 10 جگہ چیکنگ ہوتی ہے. یہ کیسے آ گئے؟ ٹھیک ہے, اور ویل پریپیئرڈ ساری چیز بڑے سکون سے کرتے رہے وہ. ہاں, اور جو یہ ڈیٹیل بتا رہے ہیں کہ یہ چیکنگ کی انہوں نے, وہ کی اتنی چیکنگ, تو وہ تو لوگ جو جن کو یہ وہ ٹیررسٹ ہوتے ہیں وہ تو خود بھی گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں بھاگنے کے چکر میں جب اپنی ایکٹیویٹی. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تو ان کو فری ہینڈ تھا, وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے آرام سے کوئی چائے وائے بھی پی, اور اس کے بعد یہ سارا کچھ کر کے. ہاں, ظاہر ہے کہ دیکھیں انسانیت کا جہاں پر بھی لاس ہو کو, ظاہر سی بات ہے وہ ایک قابل افسوس چیز ہے, ساری چیز ہے. لیکن جس طرح اس پہ ریئیکٹ کیا ہے, مثال کے طور پہ ہمارا بھی ٹرین پورا ایپیسوڈ ہوا, تو ہم نے یہ بات تو کہی کہ نہیں اس کے اندر انوالومنٹ ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن اس کے اوپر ہم نے اتنا اسٹانس اگر ہم لے لیتے کہ نہیں جی اب ہم یہ والے پیکٹس ختم کرتے ہیں, ہم آل آؤٹ وار کے اوپر جا رہے ہیں, تو یہ ایک غیر ذمہ دارانہ ایک رویہ ہوتا, پوری دنیا اس کو کیسے دیکھتی. لیکن یہ انڈیا نے کر دیا ہے, اب اس کو پوری دنیا کس طرح دیکھ رہی ہے یا کیا اس کے اوپر ہو رہا ہے, کیونکہ ابھی تک 2-3 دن اس چیز کو ڈیولپمنٹ کو ہو گئے ہیں, لیکن کوئی یا تو میری انفارمیشن کے اندر نہیں ہے, لیکن کہ کوئی اس کی بہت زیادہ وہ نہیں آئی کہ یہ کیا آپ نے ابسرڈ بات کر دی ایک دم سے, اور پہلے گھنٹے کے اندر ہی آپ نے اعلان کر دیا کہ یہ پاکستان نے کیا. کیا ایسی کوئی انٹرنیشنل آپ کے نظر سے کوئی چیز گزری ہے؟ ایک تو یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے یہ آیا ہے کہ کوشن سے انہوں نے کیا ہے کہ بھی ذرا احتیاط سے کام کریں, دونوں کو کہا ہے, اور جیسے وہ ہمیشہ کرتے ہیں. اور آئی تھنک جو آپ کے سیکرٹری جنرل ہیں UN کے, ان کی طرف سے بھی کچھ آئے ہیں, دے آر میجرنگ سینگ کہ کیا اس میں چیزیں ہیں. تو ہمارے پاس بھی ظاہر ہے کہ ہمیں ایکسپیکٹ تو کرنا چاہیے تھا کہ یہ کچھ ایسا کریں گے, اور اس کے لیے تیاری ہماری اچھی خاصی ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے ہو بھی, مجھے نہیں معلوم ہے. ایک تو جیسے دیکھیں اسد, ایک تو ریئلٹی ہے نا, ماڈل ہے. ایک تو ہم نے کہہ دیا کہ جی قانونی طور پہ ہماری پوزیشن اسٹرانگ ہے, ہم نے ان کو وہ بھی بتا دیا کہ بھائی ڈونٹ کراس دس لائن, ورنہ آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. وی کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ ٹو فکس اٹ. یہ دونوں باتیں ہو گئیں, دونوں کے نتیجے میں کام ڈاؤن ہو جائے, اچھی بات ہے. لیکن دنیا میں جس نہج پہ چل پڑی ہے دنیا, اس میں یہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ کو کسی کے خلاف ایگریشن کرنی ہو, کسی کے ساتھ زیادتی کرنی ہو, یا کسی زیادتی کے بارے میں دنیا سے کوئی مدد حاصل کرنی ہو, ان دونوں صورتوں میں اگر آپ خود اسٹرانگ نہیں ہے نا, تو آپ کی اتنی وائس نہیں ہے. دیکھیں نا غزہ میں کیا ہو رہا ہے کتنے عرصے سے, حالانکہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن میں چلیں, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, یہ تو کچھ غلط ہے, لیکن وہ جن کے پر سمجھیں کہ جن کے پاس قوت تنفیذ ہوتی ہے, وہ سیکورٹی کاؤنسل فار ایگزامپل کو کہہ دیں کہ جی یہ تو نہیں ہو سکتا, اور سیکورٹی کاؤنسل کے پاس میرا تو اندازہ ہے کہ ان کو جانا چاہیے, سیکورٹی کاؤنسل کے پاس جا کے ان سے کہنا. لیکن آپ کی والی بات کہ جس کا سمجھیں کہ وہ اسٹرانگ ہوتا ہے, وہ کر گزرتا ہے, وہ سیکورٹی کاؤنسل قراردادیں ہیں اور اس کے اوپر رہ جاتی ہے, اور جس طرح بھی ہم نے دیکھا. لیکن اب یہ ایک اس وقت صورتحال یہ کہ عملی طور پہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم اس کو سسپینڈ کر دیا, ہم نے جی ہم نے اس کو جو بھی ابائنس میں لے گئے واٹ ایور. اب پاکستان کے پاس ایک رسپانس تھا کہ ہم نے فوراً ایک رسپانڈ لگایا کہ جی ایئر اسپیس ہم بند کر رہے ہیں اور دیگر چیزیں بھی ہم کریں گے. لیکن اگر یہ چیز ایسی کنٹینیو رہتی ہے تو پاکستان کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ریڈ لائن ہے, تو پاکستان کے پاس آل آؤٹ جانے کے علاوہ اس سے پہلے کیا کیا آپشنز ہیں؟ کیونکہ آپ کے مطابق انٹرنیشنلی تو کوئی بہت زیادہ اس کی وہ ہے, جو حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بند کر دیا. لیکن اب اس حقیقت کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس کیا یہ آپشن ہے کہ اچھا بھائی پانی رکتا ہے تو رکے, ڈائیورٹ ہوتا ہے تو ڈائیورٹ ہو, ہم اپنے طور پہ یہ چیزیں کر لیں تو ہم سیکیور ہو سکتے ہیں, اور باقی قانونی جنگ تو ہم لڑتے رہیں گے. کیا پانی کا ہمارے پاس کوئی متبادل یا اس چیز سے نکلنے کے لیے کوئی متبادل پلان ہے یا ہو سکتا ہے؟ ہاں, اس کے اوپر ہم آتے ہیں, لیکن اس کے اوپر یہ دیکھ لیں کہ یہ ایسا نہیں کہ انہوں نے کچھ کر دیا, انہوں نے بھی کچھ کیا نہیں ہے ابھی. اینڈ اٹ از ناٹ کہ اٹس سوئچ بٹن ہے کہ اس کو کریں گے تو ہو جائے گا. اٹ ول ٹیک ایئرس ٹو ڈو سم تھنگ. اگر وہ اسٹارٹ بھی کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کیا کر رہے ہیں. جیسے وہ بغلیار ڈیم کا ہوا تھا, دیگر وہ بھی انٹرنیشنل اس میں, اور اس میں ہماری جو سنوائی ہے اس کو منظور کر لیا. اب اس کی ڈیٹ دینی انہوں نے, ہماری جو کمپلین ہے اس کے اوپر, جو یہ ڈیمس ویمس بنا رہے ہیں اس کی ہائٹ کے اوپر اینڈ آل دوز تھنگس. اسی طرح انہوں نے بھی ہمیں نوٹس دیے دو, یہ بات صحیح ہے,
2 نوٹس انہوں نے دیے کہ ہم اس کے اوپر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو شاید دوسرے نوٹس کا انہوں نے, پہلے نوٹس کا تو جواب نہیں دیا تھا, دوسرے نوٹس کا انہوں نے کوئی جواب بھی دیا ہے ہماری طرف سے کسی گورنمنٹ کے, یہ جو انوائرمنٹ کی کوئی ہیں یا کوئی سم ون ہیز سینڈ آفیشیلی بھیجا گیا, یا مجھے صحیح اندازہ نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے کوئی رسپانس ہے ہمارا. تو یہ ہم نے دے دیا ان کو. تو یہ دونوں چیزیں پینڈنگ ہیں, ہماری طرف سے بھی کمپلین ہے اور وہ نیڈ نیگوشیٹ کی بات جو انہوں نے کی وہ بھی. تو اس کو سب کو دیکھتے ہوئے مجھے ایسا لگ نہیں رہا کہ یہ اس ایکسٹینٹ تک جائے گا. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, لیکن پھر ہم آتے ہیں کہ جی ہمیں کیا تیاری کریں. جی ہم اپنے کیسے ہاؤس ان آرڈر کریں یا بہتر کریں کہ یہ افیکٹ نہ ڈلے ہمارے. اچھا, ہاؤس ان آرڈر سے بھی پہلے ہم یہ دیکھیں کہ جو ہم کہہ رہے تھے نا کہ ایک پوزیشن, آپ اف یو آر گوئنگ سم ویئر ٹو آسک فار سم رائٹس, تو آپ ایک پوزیشن آف ہسٹری, صدر ریگن کہا کرتا تھا نا جب سوویت یونین سے, وی شوڈ آلویز نیگوشیٹ فرام دی پوزیشن آف اسٹرینتھ. تو ہم بھی جب ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے جائیں گے, جو ہم نے شو کر دی آلریڈی, وی ہیو اوپنڈ آور کارڈس آن دا ٹیبل کہ جی اگر یہ ہوگا تو اٹ از اے وار. جب وار ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر سب چیزیں یو کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ. تو اس لیے یہ ہم نے شو کر دی. اس کے بعد لائن آف کنٹرول کے اوپر کل سے یہ انڈیا کی رپورٹس ہیں کہ پاکستان نے کئی جگہوں پہ سیز فائر کو وائلیٹ کر کے فائرنگ کی ہے, اور اس کا ہم نے جواب دیا. ان کی طرف رپورٹ پتہ نہیں کیا اس کے اندر سچائی, لیکن ہوا ہے. اسکرمشز نہیں کہہ سکتے اس کا, لیکن فائرنگ ہوئی ہے دونوں طرف سے, یہ ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیمپریچر ہیز گون اپ, اور وہ ٹٹ فار ٹیٹ وہ آ رہا ہے. تو وہ شاید کچھ دن چلے, اور جیسے کئی دفعہ ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ فوجیں کھڑی ہو گئی تھی 2000 اور کافی عرصے تک اسٹینڈ آف رہا تھا. وہ پھر انہوں نے براسٹیک جو کی تھی اس زمانے میں, پھر وہ کرکٹ ڈپلومیسی اینڈ آل دیٹ. تو یہ ہوتا رہتا ہے. اور نیوکلیر پاورز کے درمیان ایسی چیزیں بہت زیادہ اوپر نہیں جا سکتی ہیں, وہ ساری دنیا بھی دیکھ رہی ہے. پھر اس میں یہی بات ہے نا, جب آپ کے پاس یہ پوزیشن آف اسٹرینتھ ہے. تھینک یو ڈاکٹر عبد القدیر, اینڈ تھینک یو آل دا پیپل ہو ہیو ڈن دیٹ فار اس. بہت زبردست سروس ہے ان لوگوں کی جن لوگوں نے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کیا. ورنہ اس قسم کے نیبرہڈ کے اندر آپ کو تو رہنا مشکل ہو جاتا ہے. جہاں ایک بہت بڑا بدماش ہو, یو نیڈ ٹو بی پریپیئرڈ ود سم تھنگ ایٹ لیسٹ. تو وہ ہم نے ڈیٹرنٹ کے ساتھ تیار کیا, لیکن ڈیٹرنٹ ہم وی ہیو نیور سائنڈ فرسٹ اسٹرائک والی جو تھی نا, وہ ہم نے وہ نہیں کیا ہے کہ جی نو فرسٹ اسٹرائک کی بات نہیں ہے. اب اینی بڈی کین, I don't want to even think about it. لیکن سیکورٹی کونسل کے اندر بھی جب بات آئے گا نا, جب سیکورٹی کونسل اس بات کی مجاز ہے کہ اگر اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں دنیا کا پیس ڈسٹرب ہو جائے گا, تو دے کین ٹیک این ایکشن, اینڈ دے شوڈ ٹیک این ایکشن. دے شوڈ اپنے آپ لوگوں سے بات کریں جو پاورز ہیں, جن کا انفلوئنس, ہر ایک کا انفلوئنس, چائنا کا نہیں ہوگا, انڈیا کے اوپر امریکہ کا ہے, روس کا ہے, اس سے بات کریں, دیگر یورپی ممالک. تو یہ تو ابھی بہت لمبی کہانی ہے, صرف انہوں نے کہہ دیا ہے. مودی صاحب بہت سی باتیں کہہ دیتے ہیں, بہت زیادہ اس کی فکر. اب پانی کے مسئلے کے اوپر آتے ہیں, ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر, یہ بڑی امپورٹنٹ بات, ریگارڈلیس آف دس, کہ وہ کریں, اس پہ کوئی ایکشن لیں یا نہ لیں, یہ کام تو ہمیں کرنا ہے, کیونکہ مس مینجمنٹ کی انتہا ہے. اور وہ پورا آرٹیکل اگر آپ نے دیکھا, اس کے اندر سارا ہم نے یہی بات کی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ. اتنا پانی, ہم 60% پانی ہم اپنا ضائع کر دیتے ہیں. وی جسٹ لوز دیٹ واٹر, نو بینیفٹ, کسی کو بھی بینیفٹ نہیں ہو رہا اس کا. اس کے لیے سب سے پہلے تو کام کرنا ہے. اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ پانی کو اسٹور کرنے کی کیپیسٹی جو ہے, اس میں ہم نے شروع میں جو ڈیمس بنا لیے تھے, تربیلا, منگلا, وہ تو ہیں, موجود ہیں, اور اس میں بھی سلٹنگ ہو رہی ہے, بہت کمی آ گئی ہے جگہوں کی. تھوڑے دن کے بعد وہ جو ہے واٹر لیول جو ہے وہ آ جاتا ہے, ڈینجرس اس کے اوپر آ جاتا ہے. تو واٹر کی کمی ہے. صحیح ہے, واٹر کی کمی ہے, اس کو ڈیمس کے ذریعے کرنا چاہیے. ہمارے یہاں ایک مطلب ہمیں یہ مان لینا چاہیے, ہمارے ایک یہ سیاست ہے یا کیا وجہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ ہم وی وانٹ ٹو میک دنیا کی سب سے بڑی چیز بنے. ابھی آیا کہ جی کراچی میں ٹالسٹ بلڈنگ بن رہی ہے. بھائی وہ گلف کنٹریز کا مقابلہ کرنے دیں, آپ ان چکروں میں نہ پڑیں. آپ کے لیے جو چیز سوٹیبل ہے, فیزیبل ہے, افورڈیبل ہے, اب اس پہ جائیں. کیا ضرورت ہے بڑے بڑے ڈیمس بنانے کی؟ ہم وہ ڈیم بادشاہ لے کے بیٹھ گئے, اس کے پیسے ہی نہیں ہو رہے ہیں. وہ پتہ نہیں کب جا کے رادہ ناچے گی جب 9 منتھے لوگ. لیکن وہ اب تو ہو گیا سائن, تو اب وہ چلتا رہے گا سلولی وہ بیک گراؤنڈ میں. لیکن جو کام امیجیٹلی کرنے کا ہے, اور اس پہ کچھ ایکسپرٹس اور کچھ لوگوں نے پریکٹیکلی کام بھی کیا ہے پچھلے چند سالوں میں, وہ یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے بڑے پروجیکٹس کو چھوڑ کے ہم نے اپنے آرٹیکل میں یہ لکھا کہ
تمام صوبوں میں چھوٹے ڈیمز کے لیے سائٹس آئیڈینٹیفائڈ ہیں، تمام صوبوں میں. یہ صرف کے پی کے میں نہیں، پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی، ہر جگہ آپ چھوٹے ڈیم بنا سکتے ہیں. اور چھوٹے ڈیم بنانے کا ہم نے جو تجویز کی ہے وہ یہ کی ہے کہ آپ صوبوں کو اس کا مکلف، اس کا پابند بنائیں. ان کو کہہ کہ جی آپ نے آپ کا حصہ اتنا ہے، اتنے پرسنٹ سندھ کا، اتنے پرسنٹ پنجاب کا، اتنا کے پی کے کا ہے، تو اس حصے کو مینٹین کرنے کے لیے اسی حصے کے حساب سے آپ نے ڈیم بھی بنانے اپنے ڈیم بنائیں. ٹھیک ہے، فیڈرل حکومت اس میں جتنی مدد کر سکے کرے، لیکن انیشیٹو تو ان کی طرف سے آنا چاہیے نا. تو ان کو پابند بنایا کہ جی ہر ایک کا یہ ڈیوٹی ہے، ہر پروونس اپنے ڈیم بنائے گا. جیسے میں بتا رہا ہوں چھوٹے چھوٹے ڈیم کشمیر کے اندر ایک صاحب ہیں، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے وہاں پہ، ایک انڈیویجول اور بھی کام کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے جو دریا ہیں، جو نالے ہیں، جو ان کے گرد چھوٹے پونڈس، ایون ٹو دیٹ، ہم ڈیم کی بھی نہیں بات کریں، چھوٹے چھوٹے ایریاز جہاں پہ آپ اس سے کیا اچیو کریں گے؟ اگر دو چیزیں اچیو ہو جائیں گی. ایک تو یہ ہو جائے گا کہ آپ کو اسٹوریج مل جائے گی، تو تھوڑے لانگ ٹرم کے لیے جب خشکی سالی ہے، پانی نہیں ہے، تو اس میں سے آپ استعمال کریں زیادہ دیر تک ایگریکلچر، لائف اسٹاک وغیرہ کے لیے. دوسرے اس کی جو ایک فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ جب آپ پانی کو ایک خاص ٹائم تک رکھتے ہیں اسٹور کر کے، تو اس کا سیپیج ہوتا ہے. جب وہ سیپیج ہوتا ہے تو وہ جو نیچے پانی کی جو ایکویفرز ہیں، جس کو ہم ایکسپلائٹ کرتے رہے ہیں بہت زیادہ، ہم نے اس کی نمبرز یہ ہیں کہ تقریباً ہم شاید 60 ملین ایکر فیٹ، وہ ہم، یہ مجھے یاد نہیں کہ پنجاب کے خالی ہیں یا پورے پاکستان کے، وہ ایسے ہی ملتے جلتے ہیں، اتنا ہم نکالتے ہیں، اور کوئی 40-45 کے قریب وہ ریپلینش ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جتنی بارش ہوئی، پانی آیا دریاؤں سے، اتنا ہر سال ہم اس کو نیچے کرتے جا رہے ہیں واٹر ٹیبل کو، تو ایکویفر ہمارے خالی ہوتے جا رہے ہیں. تو ان ایکویفرز کو واپس بھرنا ہے. ان ایکویفرز کو واپس بھرنے کے لیے پانی کو سوئل میں کھڑا رہنا ہے تاکہ وہ نیچے سیپ ہو. لیکن اس کے لیے بھی اسٹڈیز چاہیے. ایسے نہیں ہوتا آپ، ظاہر ہے کہ اب آپ کھڑا رکھیں گے پانی کو، اس کے نتیجے میں ایواپریشن بھی ہوگی، ضائع بھی ہو سکتا ہے. تو کون سی ایسی جگہ ہے، کون سے ایسے مقامات، آپ کہہ رہے ہیں آئیڈینٹیفائڈ ہیں وہ نہیں، وہ تو میں ڈیمز کے بارے میں کہہ رہا تھا. یہ لوگ جو ہے نا، یہ جو اب یہاں جو نالوں، چھوٹے دریاؤں کے ساتھ بنا رہے ہیں، ان کا اتنا میرا کوئی سائنٹیفک نالج کی بنیاد پہ نہیں. اگر کیا جائے تو وہ اور اچھا ہے کہ کیسی سوئل وہاں پہ ہو جو ریٹین کرے پانی کو اور نیچے جائے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم جب قائد اعظم یونیورسٹی میں جیو فزکس کے اسٹوڈنٹ تھے، تو ہم نے جو پروجیکٹ کیا تھا ڈیزرٹیشن کے لیے، اس میں ہم نے پولیس فاؤنڈیشن کالونی تھی روات کے قریب، اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی پلان ہو رہی تھی اس وقت. تو ہمارے جو پروفیسر صاحب تھے، جعفری صاحب، اللہ مغفرت کرے، ان کی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین تھے، تو انہوں نے وہ پروجیکٹ ان سے لیا کہ وی ول ڈو دی ریزسٹیوٹی سروے. ہمارے پاس اکوپمنٹ تھا، اور ہم لوگوں نے اپنے فائنل سیمسٹر میں 83-82 کی بات ہے، ہم نے جا کے وہاں پہ سروے کیا. اور اس سروے کے نتیجے میں ہم نے ان کو سائٹس آئیڈینٹیفائی کر کے دی کہ دس از دی سائٹ ویئر یو شوڈ پٹ یور ٹیوب ویل. وہ آج تک پانی آتا ہے، پوری کالونی کو وہ سپلائی کرتا ہے پانی. تو اگر آپ پراپرلی اسٹڈی کر کے ایکویفرس کو کہاں سے اس کو ریپلینش ہونا ہے. اچھا، بات بڑی مزے کی بات ہے کہ ہم نے یہ جب سیلاب آئے نا، سندھ میں پانی کھڑا ہو گیا، کیونکہ میں ایک آئل کمپنی میں کام کرتا ہوں، تو میرے جیولوجسٹ ہمارے ساتھ نے کہا یار یہ دیکھو کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ ہمارے جو ویلز ہیں، جو ابینڈنٹ ویل ہیں، جو ہم اب نہیں استعمال کر رہے ہیں، اس میں ہم اس پانی کو ڈال دیں تاکہ پانی نکلے تو صحیح. وہ تو کھڑا ہو گیا تھا، مہینوں تک کھڑا رہے گا، کتنا نقصان ہوگا. پاسبلٹی دیکھیں، ہر ٹائم فریم میں وہ نہیں پہنچتے. ایک آئیڈیا تھا، اینڈ دس از دیٹس ہاؤ تھنگس میچور کہ جی یہ چیزیں آپ کر سکتے. تو وہ بعض جگہوں پہ بہت اچھا ایکویفر ہے. سندھ کے اندر ایک فارمیشن ہے، اس کو کہتے ہیں رانی کوٹ فارمیشن. رانی کوٹ فارمیشن بڑی شیلو ہو جاتی ہے. یہ جو ٹنڈو عالم کا ایریا ہے جہاں او جی ڈی سی کی بڑی فیلڈ ہے، ہم نے سوچا کہ کیوں، اور اس کی پوروسٹی پرمیبلٹی بہت اچھی ہے. یو کین جسٹ پٹ دا واٹر ان اور وہ سارا سک کر لے گا واٹر، تو آپ کا پانی ختم ہے. لیکن اتنی ٹائم میں وہ کرنا نہیں ممکن نہیں تھا، لیکن ایک آئیڈیا تھا. اب اسی کو آپ آگے بڑھائیں. وہ تو اس وقت یہ تھا کہ پانی نکالنا ہے ہمیں، لیکن جب آپ پراپر ہائیڈرو جیولوجک اسٹڈی کریں گے، کسی جگہ کی ہائیڈرولوجیکل اسٹڈی، اس سے آپ وہ ایکویفرس آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے جس میں پانی ریٹین ہوگا. ٹھیک ہے نا، ایک چلا جائے گا اندر، اور اس کے بعد اس میں ریٹین ہوگا، پھر آپ اس کو نکال لیں، کم ڈیپتھ پہ ہوگا، چلا جائے گا. کراچی میں ہمارے، کیونکہ ہمارے جماعت اسلامی کے بہت سارے کاؤنسلرز یہاں سے
جیتے ہیں, اور ان کے پاس ہم نے ان کے ساتھ مل کے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے. نارتھ ناظم آباد میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ نارتھ ناظم آباد میں جو یہ پہاڑی ہے, پہاڑ گنج والی, وہاں سے کراچی میں بارش تو کم ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے چھوٹے عرصے میں بھی. تو وہ سارا پانی آ کے ہم اپنے بچپنے سے دیکھتے تھے کہ KDA چورنگی پہ کھڑا ہو جاتا تھا, حیدری سارا جو ہے وہ پانی کے اندر ہوتا تھا, اور وہ ابھی بھی رہتا ہے وہاں پہ پانی. اس میں نالے بنائے تھے آپ نے جو چاہتے تھے تقریباً ویسٹ ٹو ایسٹ جو جا رہے ہیں نا روڈز کے ساتھ ساتھ نالے, اس کو بھی اوور دا ٹائم اس میں کچرا آیا تو بھر دیا, پھر اس کو سیمنٹ کر دیا گیا, اوپر اس کو بند کر دیا گیا, لیکن ابھی ہیں وہ نالے. تو ہم نے یہاں پہ اپنے کچھ جیولوجسٹ کو ان کے ساتھ بھیجا, ہم نے کہا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان نالوں کے اندر اگر ہم کوئی ایسے جو سکشن ویلز ہوتے ہیں, اگر کہ نالے کے ہر 20 فٹ کے بعد ہم ایک ویل لگا دیں تو جب یہ پانی آئے تو ان ویلز کے اندر چلا جائے, ایوپریٹ بھی نہیں ہوگا, وہ پانی آہستہ آہستہ سیپ کر کے ایکویفر میں چلا جائے, اور اس طرح سے آپ کی ایکویفر جو کہ پہلے بہت شیلو پانی نکل آتا تھا نارتھ ناظم آباد میں, اب نہیں آتا, اب تو پتہ نہیں کتنے 200-300 فٹ کرتے ہیں تو پھر جا کے آتا ہے. تو وہ ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, اس کے لیے ہم نے انیشیل اسٹڈی تھوڑی سی کی. تو اس میں پتہ یہ چلا کہ ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ کیونکہ ان نالوں کے اندر جو سیویج کا پانی ہے بہت سا وہ شامل ہو گیا تھا. اب اگر آپ اس میں یہ کام کرتے ہیں تو آپ کنٹامنیٹ کر رہے ہیں ایکویفر کو, تو وہ تو مشکل ہے. لیکن ہم نے ایک آدھ نالا ایسا آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ جہاں پہ یہ ٹیسٹ ہو سکتا ہے. وہ ٹیسٹ ہو گیا, اس کے بعد پھر ہم جو بھی سیویج بورڈ ہے ان سے بات کریں کہ بھائی اپنے نالوں کو ذرا الگ کرو تاکہ اس کو صاف کریں, پھر اس میں پانی ڈالیں. لیکن یہ کانسیپٹ وہی ہے کہ آپ نے اپنے ایکویفرس کو زندہ کرنا ہے, دوبارہ سے اس کے اندر پانی بھرنا ہے. جتنا آپ نکال رہے ہیں اتنا بھر نہیں رہے. کب تک چلے گا؟ کوئٹہ کے اندر, میں کوئٹہ میں رہا ہوں, بڑا برا حال ہے, ہر سال کچھ فیٹ پانی نیچے چلے جاتا ہے. تو آپ کب تک آپ نیچے سے نیچے جاتے رہیں گے؟ وہاں پہ بھی انہوں نے یہی پلان پورے بلوچستان کے لیے پروگرام بنایا تھا کہ 100 ڈیمز پروجیکٹ اس کو بولتے ہیں. 100 ڈیمز پروجیکٹ کا یہ تھا کہ جی وہ 100 ڈیم بنائیں گے بلوچستان میں, اور وہ پانی جو ہے وہاں پہ رکے گا, اور اسی طرح سیپیج ہوگا. وہ جو پرانا کانسیپٹ جس پہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی وہاں ہوا یہ کہ وہ جو ڈیمز وہاں پہ بنائے گئے ان میں سے جو 17-18 میں مکمل ہوئے تو پہلے سے سیلاب میں بہہ گئے. اب وہ ایک اور مسئلہ ہے. مطلب بلوچستان کے اندر صرف دیگر مسائل تو ہیں, اور اس پہ اگر موقع ملے گا تو ہم گفتگو کریں گے, لیکن ایک اور جو بڑا پرابلم ہے وہاں پہ, اس کو بھی دیکھنا چاہیے. وہاں پہ ڈیلیوری کا, ایکسیکیوشن کا پروجیکٹس کی بہت بڑا پرابلم ہے کہ آپ کے پاس پیسے بھی چلے جاتے ہیں, پیسے جانے کے بعد جو آپ کی آئی ڈونٹ نو بیوروکریسی کہہ لیں, آپ کی کمپنیز کہہ لیں, ان کو آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا, اس کے بغیر کام نہیں پڑے گا. اور اس میں خیر ان کو خالی آپ مورد الزام, تھوڑا سا میں ٹرانسگریس کر رہا ہوں ٹاپک سے, لیکن ان کو آپ خالی مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے, کیونکہ ان کو کنٹرول کون کر رہا ہے, ان کو سوچنا پڑے گا. کیونکہ وہ تو پھر جب آپ کا اسٹیک ہی نہیں ہے کچھ, آپ کسی کے حکم کے اوپر ہی کام کر رہے ہیں, تو پھر اچھا کام نہیں ہوتا. اچھا سر, یہ تو ابھی ہم نے بات کی نا کہ ڈیمز از دا وے فارورڈ, ہمیں ڈیمز کی تعداد بڑھانی پڑے گی چھوٹے پروجیکٹس کو انیشیٹ کر کے. ایک ابھی جو بہت ہی ریسنٹلی ایک مسئلہ آیا وہ کینالز کا مسئلہ شروع ہوا, ٹھیک ہے, اور وہ کافی ڈسکشن میں رہا. بھی اس کے اوپر جو لیٹسٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بیٹھی اور انہوں نے کہا جی ہم کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر جائیں گے اور اس کے اندر اب یہ دیکھیں گے کہ یہ فیزیبل ہے یا نہیں. اس پوری کہانی کے اندر فلاز کافی شروع سے آ رہے ہیں, اور فلا یہ ہے کہ شاید یہ پریزیڈنٹ صاحب نے اس کو گو ایڈ کیا یا کیا ہوا, اس کے بعد یہ پتہ لگا کہ نہیں جی سندھ کا اس کے اوپر مسئلہ ہے. سندھ کیونکہ لیڈ بائی پیپلز پارٹی اینڈ ایوری بڈی ہے, تو انہوں نے یہ ایشو اٹھایا کہ نہیں یہ تو سندھ کا پانی جو ہے وہ کم ہو جائے گا اور ہم بنجر ہو جائیں گے, اور یہ سارا اس کے اوپر مظاہرے شروع ہوئے وکلا کے اور ان جو سندھ کی جتنی پارٹیز ہیں اس کے اوپر. اور اب یہ جا کے دوبارہ ذرا اس کے اوپر پاز لگا اور دوبارہ اب یہ ڈسکشن کے اندر آئے گا. یہ والا مسئلہ ہے کیا, کینالز والا مسئلہ, ذرا اس کو تھوڑا سا بریفلی دیکھیں. یہ تھوڑا سا تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ 6 کینالز کی بات کر رہے تھے, اور 6 کینالز کے اندر 4 کینالز تو آلریڈی بن چکی ہیں, کسی حد تک بن چکی ہیں ایٹ لیسٹ. وہ ایک شاید تھل کینال ہے جس کے اوپر تھوڑا سا مسئلہ ہے, اور زیادہ مسئلہ چولستان کینال کا. جی, چولستان کینال کا مطلب یہ صرف ایک کینال نہیں ہے. چولستان کے اندر وہ ایک کینال جائے گی, پھر اس کے آگے اور کینال نکلے گی مروٹ, اس کے آگے ایک جال ہوگا نہروں کا. یہ پورا گرین انیشیٹو کے تحت یہ ایک پلان بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے.
اب اس کو لے کے بھی بڑی کنٹروورسیز آ گئی ہیں, روزانہ نئی ایک چیز آتی رہتی ہے, کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ان مسائل کا آپ لوگوں نے وٹنس کیا ہوگا کہ آج سے 20-25 سال پہلے 30 سال پہلے کالا باغ ڈیم کے مسئلے کو لے کے کتنا یہ مشرف صاحب نے کہا تھا اب میں بنا دوں گا اس کو. نہیں, مشرف صاحب سے بھی پہلے کہا تھا, مشرف صاحب نے کہا تھا کہ اب میں بنا دوں گا اس کو, اس کا دوبارہ وہ ویسے ہی ہوا کہ انٹر پروونشل مسئلے کے اندر ہی وہ رہا. ہاں, تو دیکھیں ان مسائل کو جو پراپر ان کے فورمز ہیں اس پہ بیٹھ کے ہی ڈسکس کرنا چاہیے ان دا پریزنس آف ٹیکنیکل پیپل, بجائے اس کو کہ اس کو جو ہے نا ایک مذاق پولیٹیکل اسٹنٹ بن جاتا ہے, اور اس میں اکثر چیزیں ٹھیک بھی نہیں ہوتی. جو لوگ سب کا تو نہیں کہتا ہے ٹی وی پہ یا ٹی وی پہ نہیں تو سوشل میڈیا کے اوپر اپنی اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اس کے تو ہر معاملے میں آئل اینڈ گیس میں بھی یہی ہوتا ہے, منرل میں بھی یہی ہوتا ہے, پانی میں بھی یہی ہوتا ہے. یہ 10 آپ کو ملتے ہیں تو یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل واٹ یو آر لکنگ ایٹ. اوتھینٹک نہیں ہوتی ہیں اکثر چیزیں. میں آپ کو کچھ مثالیں دے دوں گا, اور ایک تو بات میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں کہ وہ بہت اہم بات ہے کہ جب آپ یہ ڈسکشن میں دیکھیں گے, آپ اکثر جو غیر محتاط قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ بات کرتے ہیں 91 ایکارڈ کی. 91 کا پانی کا ایکارڈ ہوا تھا کہ پنجاب کو اتنا پانی ملنا ہے, سندھ کو اتنا, بلوچستان کو, یہ سب طے ہو گیا تھا اس میں. لیکن وہ بات کرتے کرتے نا جو ٹرمز ہیں وہ کبھی یہ یوز کرتے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ دس پرسینٹ آف واٹر, اتنا پرسینٹ واٹر سندھ کا تھا, اتنا پرسینٹ پنجاب کا تھا, دیٹ از اوکے. اسی طرح بات کرنی چاہیے پرسنٹیج میں. لیکن پھر وہ پرسنٹیج کرتے کرتے ایک دم سے کہتے ہیں کہ جی سندھ کو اتنے ملین ایکڑ فٹ ملنا تھا اس کے حساب سے 91 کے, اور اب اتنا ملا ہے. تو لگتا ہے اس کی بہت بڑی زیادتی ہو گئی ہے. تو ٹھیک ہے نا, پرسنٹیج سے نکل گئے یونٹ پہ آ گئے, یونٹ پہ آ گئے. ایک طرف پرسنٹیج بات کرتے کرتے تو یو نیڈ ٹو اسٹے آن دا سیم ایک ہی یونٹ, اور پرسنٹیج از اوکے. کیونکہ پرسنٹیج 1991 میں جتنا واٹر تھا اور اب جتنا واٹر, اس میں کوئی بہت زیادہ فرق تو نہیں پڑا, کم ہی ہوا ہے, زیادہ تو نہیں ہوا. تو جو ٹوٹل اماؤنٹ آف واٹر ہے وہ تو کم ہی ہوگی, زیادہ تو نہیں ہوگی. تو آپ ایک طرف وہ بات کرو تو یہ مسکنسیپشن پڑے. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ بات ایک حقیقت ہے کہ پانی کی کمی ہے, قلت ہے, اور اس کی وجوہات کئی ہیں. ایک تو یہ کہ ہم مس مینجمنٹ ہے, ہم نے بات کر لی کہ 60% ہم ضائع کر دیتے ہیں پانی کو. اس میں اریگیشن کے ہمارے جو طریقے ہیں, جو کراپس ہم لگاتے ہیں, جس طریقے سے ہم نے اپنے جو عام کسان ہیں ان کو ایجوکیٹ نہیں کیا کہ کیسے اس کی فارمنگ کی جاتی ہے. ایران کے اندر یہ ڈرپ فارمنگ ہو رہی ہے. ڈرپ فارمنگ کا جو اکوپمنٹ ہے, لوگ وہاں سے, مطلب بلوچستان میں, آئی نو کیونکہ میں بلوچستان سے کنیکٹڈ رہتا ہوں, آپ اسمگلنگ کہہ لیں, جو بھی اس طریقے وہاں سے لے آتے ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے, ہم کیوں نہیں کر سکے؟ ہم ایگریکلچر اپنے بڑا وہ کرتے ہیں کہ ہم تو زرعی ملک ہیں, نہری نظام ہے ہمارا, اور یہ وہ نہری نظام ایک اور مسئلہ ہے. نہری نظام کا مسئلہ یہ ہے کہ نہری نظام تو, اور پہلی بات تو یہ کہ یہ مسکنسیپشن ہے کہ انگریزوں نے ہمیں نہری نظام دیا. نہری نظام مغلیہ دور سے چلا آ رہا ہے. نہری نظام ہمیشہ سے یہاں پہ ہوا کرتا تھا. جو میرے خیال سے مونجو ڈاڑو میں بھی دریا سندھ سے نہریں نکلتی ہوں گی, کچھ جاتی ہوں گی. تو یہ نظام بہت پرانا ہے, اور یہ ایون جو لاہور کی جو بیچ میں وہ کنال ہے, دس از ناٹ نیو, یہ تو مغلیہ دور میں بن گئی تھی. تو یہ نہیں کہ جی انگریزوں نے بنے, انگریزوں نے اس کو بڑھایا بہت, یہ بات ٹھیک ہے. لیکن جب بڑھایا تو اس کی لائننگ نہیں کی. اس لائننگ نہیں کرنے کی وجہ سے دیکھیں ہر جگہ پہ آپ سیپیج نہیں کرتے. ہر جگہ بعض جگہ ہوتی ہیں, جیسے ہم نے بتایا کہ جی وہاں آپ اس کو اسٹڈی کر کے پراپرلی کریں تو اس سے ایکویفر ریپلینش ہوتا ہے. لیکن بعض جگہوں پہ وہی پانی جو اندر جاتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے اور سالٹ کو لے کے آ جاتا ہے, اور سیم اور تھور پیدا ہوتی ہے. سارا ہم لڑتے رہے ہیں, فیصل آباد کا ایریا سب تباہ ہو گیا تھا, اب ٹھیک کیا ہے بہت پیسے خرچ کر کے. تو یہ مسائل ہوتے ہیں. تو لائننگ جو ہے کنال کی کہاں ہونی چاہیے, کتنا ایریا چھوڑنا چاہیے. اس کے بعد ایک یہ جو بات ہے نا کہ جو پانی آپ کا ظاہر ہے کہ نہروں میں چل رہا ہے, اس کے ساتھ یہ پچھلے دنوں یہ آیا ہے, ایک ٹی وی پہ بھی آئے ہیں, ایک صاحب ایکسپرٹ ہیں, حسن کچھ نام ہے, حسن عباس یا کچھ ایسا نام ہے ان کا. انہوں نے یہ بات کی کہ جی جو چولستان کا جو آپ کا سوال تھا, چولستان کے اندر جو ہے وہ انہوں نے کلیم یہ کیا کہ ایک اسٹڈی ہوئی
ایک اسٹڈی ہوئی تھی اور اس میں پلاننگ ڈپارٹمنٹ ہمارا پلاننگ کمیشن انوالو تھا اور امریکہ سے ایکسپرٹ آئے تھے. وہ رپورٹ ہم نے دیکھی نہیں ہے, بہرحال وہ کہہ رہے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں کہ رپورٹ تھی کوئی. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ستلج ریور کی بیڈ میں, ریور بیڈ کے نیچے جو اب تو تقریباً سوکھ گیا وہ دریا, لیکن اتنا بڑا ذخیرہ پانی کا ہے کہ اس ذخیرے سے اگر آپ واٹر کو استعمال کریں تو وہ آپ چولستان کو سیراب کر سکتے ہیں. اینڈ دیٹ ول بی پراپر واٹر, کیونکہ جو نہروں سے جاتا ہے, نہروں سے جانے والے اس کے اندر سینڈ ہوتی ہے, وہ سینڈ سے کلاگ ہو جاتے ہیں, وہ جو ڈرپ سسٹم آپ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں چلے گا وہاں. کوالٹی آف واٹر از وے بیٹر. ہاں, اور اس کے لیے آپ کو پھر پونڈ بنا کے اس کے اندر اس کو اسٹور کرنا چاہے گا, ڈی سلٹنگ ہوگی, اس کی ڈی سلٹنگ ہوتے ہوتے کتنا ایویپریٹ ہو جائے گا, آل دیز پرابلمس. تو یہ سارے پرابلمس ہیں, لیکن یہ کہ وہ اسٹڈی کس نوعیت کی تھی, کتنی بڑے پیمانے پہ ہوئی تھی, کیا کوئی اسپیکولیٹو اسٹڈی تھی کہ یہ کہیں جا کے تھوڑے تھوڑے انہوں نے جو اسٹیشنز ہیں وہ کر لیے, کس طریقے سے کیے, کون سا سروے وہاں پہ ہوا, جیولوجیکل سروے تھا, جیو فزیکل سروے تھا, ریزسٹیوٹی سروے تھا, یا کچھ کیا. لیکن دیکھیں میڈیا کے اندر تو اتنا ڈسکشن نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں سروے ہوا. ہاں سروے ہوا. اب سروے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. سروے تو یہ کہ میں گیا, جا کے میں نے دیکھا, سروے ہو گیا. یہ بھی سروے. ایک اور ہوتا ہے کہ جیولوجیکل سروے, لوگوں نے سروے دیکھا. ایک اور ہوتا ہے جیو فزیکل سروے, انہوں نے اکوپمنٹ لگایا, دیکھا کہ ریزسٹیوٹی کتنی کم ہو رہی ہے کہاں پہ, اس سے اندازہ کیا کہ یہاں پہ پانی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. وی ڈیڈ ان 80s. تو کوئی نئی چیز نہیں ہے, اینڈ اٹ از ناٹ ویری ایکسپینسو. بڑے پیمانے پہ یہ سروے ہونا چاہیے. صحیح ہے. چولستان میں سارے کریں, ریور بیڈ کے ساتھ اگر نہیں ہوا تو کریں. وہ ایک کم سے کم انڈیکیشن تو انہوں نے دی, اگر نہیں بھی کیا تو اچھی بات کی ہے کہ کریں آپ. یہ اسٹڈی ہونے کے بعد اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ واٹر کا ریزروار ہے. پھر دوسرا ایک جو مسئلہ ہے جو کہ آتا بھی رہا ہے اکثر, وہ یہ کہ جو واٹر ہے چولستان کے اندر اٹ از بریکش واٹر. تو اس کو پھر آپ اگر نکال لیں گے تو ایگریکلچر کے لیے تو ٹھیک نہیں ہوگا. اس کی سالٹ کو پھر نکالنے کے لیے پھر آپ کیا پھر وہاں سولر پینل لگائیں گے, پھر اس سے انرجی آئے گی, پھر آل دیز تھنگس. صحیح ہے. تو لمبی کہانی ہے. صحیح ہے. تو یہ ابھی اسٹڈی ہونی ہے. میں نہ ان کی بات کو کرتا ہوں کہ جی سارا سالٹ ہے, میں نہ یہ کہتا ہوں کہ جی سمندر بہ رہے ہیں میٹھے پانی کے. اگر ہے کوئی ایویڈنس تو پھر ایویڈنس ہم, بینگ اے سائنٹسٹ آئی ووڈ لائک ٹو سی دیٹ رپورٹ. کوشش کروں گا. جس طرح ادھر کالا باغ کے اوپر ایک کنٹروورسی بنی اور انٹر پروونشل ہارمنی نہیں بنی اور ڈیسیجن نہیں بنا, اور وہ ہم نے, تو کیا کینالز کے اوپر بھی کیا اتنا بڑا ہی سمجھے کنسرن آپ کو لگتا ہے کہ یہ پھر دوبارہ چلا جائے گا, اور بالفرض ہم کینال کو ابھی کہتے ہیں کہ جی فیزیبل نہیں ہے, تو کون سے ایسے آپشنز ہیں جو کہ ہم کر بھی لیں اور صوبے بھی سب خوش رہیں کہ ہاں بھائی یہ ٹھیک ہے. ایک تو آپ نے ڈیمز کی بات بتائی, لیکن کیا اس کے علاوہ, کیونکہ جب بھی پانی کے مسئلے کو حل کرنے کی بات آتی ہے پولیٹیکل انٹرفیرنس آ جاتی ہے. اچھا, یہ جو پولیٹیکل انٹرفیرنس خاص طور پہ اس معاملے میں آئی ہے نا, اس میں ایک بات جو میرے سمجھ میں نہیں آئی وہ یہ ہے کہ اور زیادہ تر یہ نا مسٹرسٹ کی وجہ سے, مسٹرسٹ کی وجہ سے, مطلب سندھ کو یہ ٹرسٹ نہیں ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کریں گے. ٹھیک ہے نا. سندھ یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ ہمیں جو جتنا آپ نے پرسنٹیج جو آپ نے ڈیفائن کی ہے وہ ہمیں نہیں دیں گے, آپ اس میں سے لے لیں گے سندھ کے دریا میں سے. جبکہ پنجاب یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, ہمارا جو حصہ ہے وہ ہمارے حصے میں سے ہی ہم اس کو کر لیں گے, آپ ڈونٹ وری اباؤٹ یور حصہ. تو پہلی بات تو یہ کہ اب آج کی اس ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس دنیا میں یہ کون سا مسئلہ ہے. مانیٹرنگ سسٹم لگا دیں, کیوں نہیں لگاتے ہیں. آپ کو ایک ایک خطرے کا پتہ چل جائے گا, کتنے یہاں پہ سرف ہوئے, کتنے وہاں سرف ہوئے, وہ نہیں کرتے. اور یہ سب بحثیں چلتی رہیں گی کہ جی یہ ہمارے ہمیں لوٹ کے لے گئے اور ہمیں مار دیا اور یہ کر دیا. اگر وہ مسٹرس کی وجہ سے, اور ایسا ہوا ہے, ایسا نہیں ہوا کہ نہیں, ایسا ہوا ہے پہلے. یہ مجھے بہت پہلے کا ایک وہ یاد ہے کہ وہ غوث علی شاہ صاحب سی ایم ہوتے تھے, انہوں نے کہا کہ جی میں ایک جگہ پہ گیا جہاں پہ جو نہر تھی, آئی ڈونٹ نو پنجنت تھی یا کیا تھی, جہاں سے ایک نہر نکلنی تھی, اس کے لیے یہ نیسیسری تھا کہ سندھ کے چیف منسٹر کی سگنیچر ہوگی تو وہ گیٹ کھلے گا. میں وہاں گیا تو نہر چل رہی تھی. تو اس طرح کی باتیں تھیں, تو اس کی وجہ سے مسٹرسٹ ہے. تو مسٹرسٹ کی وجہ سے لوگ منرل پالیسی دیکھ لیں, ابھی آئی ہے منرل کے اوپر اتنی کانٹرول, اسی وجہ سے ٹرسٹ نہیں کرتے. وہ پالیسی کے اندر شاید آپ اس کو یوں کرنا چاہیے, یوں ہو جائے گی, یوں کرنا چاہیے, یوں ہو جائے گی, کیونکہ ٹرسٹ نہیں ہے. تو ٹرسٹ پیدا کرنا پڑے گا آپ کو, اور ٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے یہی ہے ٹیکنالوجی کا ایڈوانٹیج لیں, ان سے کہیں گے جی یہ ہے مانیٹرنگ سسٹم ہے. تو سب سے زیادہ پریشان تو پنجاب کے کسان کو ہونا چاہیے, اور وہ بہاول نگر کا جو کسان ہے انہوں نے تو ایک بہت بڑا ڈیمانسٹریشن کیا گورنر ہاؤس پہ پچھلے مہینے کینالز کے خلاف. بہاول نگر از پارٹ آف پنجاب. انہوں نے کہا کیونکہ جہاں سے وہ کینال نگر نکال رہے ہیں وہ
بہاول نگر اس کے بعد آتا ہے، ڈاؤن اسٹریم میں آتا ہے، ملے تو گا کہتا ہے جی ہمارا پانی ادھر لے جائیں گے. لیکن دراصل صرف بہاول نگر نہیں، اگر تو پنجاب اپنے پانی سے دے رہا ہے نا، تو وہ پانی کہیں بھی جا رہا ہو، وہ رحیم یار خان جا رہا ہو، وہ لالا موسیٰ جا رہا ہو، وہ اٹک میں جا رہا ہو، کہیں کا بھی پانی ہوگا اسی سے ہی لے گا. تو ہمیں نہیں معلوم کس کو نقصان پہنچے، کس کا پانی کاٹا جائے گا. تو پورے پنجاب کو تو زیادہ پریشان ہونا چاہیے اس کے. اچھا، آپ نے ابھی بات کی کہ پانی کم ہو رہا ہے، یہ ایک حقیقت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ صرف پانی کی مینجمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مینجمنٹ کو بہتر اس لیے بھی کرنا ضروری ہے کہ پانی اوور آل بھی کم ہو رہا ہے. جی. کیونکہ ایک یہ خدشہ بھی ہے نا کہ بائی 2035 پاکستان کے اندر پانی بہت کم ہو جائے گا، جو کہ ہماری ایگزسٹنس کو بھی تھریٹ کر سکتا ہے. تو کیا ایسا ہے، اور یہ بات کس بنیاد پہ کہی جاتی ہے کہ 2035 کے اندر یہ مطلب 2035 از دا سمجھیں کہ ایکسٹریم، اس سے پہلے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، کس وجہ سے کہی جاتی ہے؟ صحیح ہے، وہ واٹر اسکیئرس اس کے اندر ہم چلے جائیں گے. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ہم آلریڈی جا چکے ہیں، اس وقت تک جا کے میکسیمائز ہو جائے گا وہ. اور یہ اس میں بہت سے انٹرنیشنل ایکسپرٹس نے بھی ہماری توجہ اس کی طرف دلائی ہے، اور ہمارے جو ادارے ہیں اپنے جس سے متعلق، انہوں نے بھی اچھی ریسرچ اس کی. بہت ہمارے نے جو پیپر لکھا تھا، ہم نے وہ پیپرز پڑھے، اور اس کے بعد ہی ہم اس کے اوپر پہنچے ان نتائج پہ. تو یہ ساری ریسرچ ہوئی ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ کم سے کم اس کو لے کے کوئی ایک کنسرن تو ہے نا، جو ایٹ لیسٹ جو اس شعبے سے وابستہ لوگ ہیں ان میں تو ہے. اب تو اور ہو گیا انڈیا والے مسئلے کے اوپر، اب یہ عوامی کنسرن بن جائے گا. پہلے عوامی نہیں تھا، عوام میں اس کی اتنی وہ نہیں تھی. مطلب ایک عام کسان ہمارا جو تھا، وہ اس کو یہاں تک پانی چاہیے ہوتا تھا، حالانکہ چاہیے اس کو ڈرپس، لیکن وہ جب تک یہ نہیں ہوگا وہ پورا اس کو وہ نہیں ہوتی، سیٹسفیکشن نہیں ہوتی نا وہ. تو وہ اس کو سمجھانا پڑے گا. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہو گیا مینجمنٹ کے اندر یہ پرابلم ہو گیا. دوسرے آپ نے کہا کہ جی کم ہو رہا ہے، اس کی سائنٹیفک وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ گلیشیئرس کے اندر جو موسمی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اب وہ جو پورے ہمالیاز کے اوپر جو برف گرنی تھی اس سال میں، آئی تھنک 23% کم گری ہے اوور آل ہمالیہ ماؤنٹینس کے اوپر. ہمارے ایریا میں جس سے ہم افیکٹ ہوتے ہیں، الحمدللہ اس سال اتنا برا حال نہیں رہا، لیکن ہم کیونکہ پیچھے سے ڈیفیسٹ کو کرتے ہیں، اس کو کور کرنے میں بڑا ٹائم لگے گا. وہ ہوگا نہیں، ایک سال نسبتاً دوسروں سے بہتر ہو گیا، کیونکہ اس سال پانی کی کمی بہت زیادہ محسوس ہوگی. مثال کے طور پہ چائنا میں، تبتین بیسن میں، آپ کے انڈیا کے اندر برہما پترا کے جو بیسنز ہیں اس کے اندر، ان سارے ممالک کے اندر زیادہ افیکٹ ہوگا. اور ہمارے پاس بھی ہوگا کیونکہ ہم بیک لاگ ہمارا آ رہا ہے، ہر سال کم ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک تو موسمی تبدیلیاں ہیں جس کے اوپر ہم کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے. اس میں کاربن ایمیشن والی معاملات ہیں، اس میں گلوبل وارمنگ ہے، اس کے اوپر ہمارا کیا کنٹرول. کچھ چیزیں تو ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں ہے نا، کیونکہ گلوبل ہم اتنے زیادہ اس کو کنٹریبیوٹر نہیں ہیں. جی، ہم کنٹریبیوٹر نہیں ہیں، بالکل. انڈیا بہت زیادہ ہے، چائنا بہت زیادہ ہے، امریکہ بہت زیادہ رہا ہے. جی. تو انہوں نے سارے انوائرمنٹ تباہ کر کے اب ہمیں اس پہ آپ بتا رہے ہیں کہ ہم اس کے کانسیکوینسز. تو یہ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے جو کہ ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہو رہی ہے کہ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے. پر کیپٹا جو ہمارا جو پانی ہمیں جو ملتا تھا 85 میں، یا اب آپ دیکھیں تو میرے خیال سے اٹ واز 1500 گیلنس پر پرسن، یہ کچھ ایسا تھا پر ایئر. اور اب وہ 1000 سے بھی کم ہو گیا. اور وہ اس طرح کم ہوتے ہو سکتا ہے میرے نمبرز کے اندر ایگزیکٹ نہیں ہو، کافی کم ہوا ہے، بہت کم ہو گیا. اب یہ اس رفتار سے آبادی بڑھ رہی ہے، کم ہو رہے ہیں، تو آپ کو ساتھ ساتھ کوئی مینیج کرنا ہے نا اس کو. آپ کہیں وہ بھی ٹھیک ہے، پہلے تو ہم ٹھیک ہے 60% پانی ضائع ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب تو یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا. اگر آپ نہیں کریں گے تو if it is not going to be the biggest issue of Pakistan, it will be one of the biggest issue of Pakistan, کہ آپ کے پاس پانی کی کمی ہو جائے گی. پانی کی کمی کی وجہ سے تہذیبیں اجڑ گئی ہیں. اب ایون ہڑپا اور مونجو ڈاڑو کے بارے میں بھی بعض لوگوں کا خیال یہ کہ اس وجہ سے ہوا کہ جب ڈریور نے اپنا کورس چینج کر لیا، وہاں پانی نہیں آتا تھا، وہ پوری ایگریگیشن سوسائٹی تھی وہ ڈسٹرب ہو گئی. تو یعنی ایک تھیوری یہ بھی ہے. تو اس سے ہمیں تو اور زیادہ وہ ہو جانا چاہیے. ہمارے خطے میں یہ ہے ہڑپا منجو ڈاڑو یہی ہوتے تھے نا. تو ایک یہ ہمیں پانی کی کنزرویشن کرنی ہے، چاہے پانی کو جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہے اس کو ریپلینش کرنا ہے، جیسے ہم نے بہت بات کی اس کے اوپر. اور کنزرویشن کے اندر بھی دیکھیں شہروں کا جو وہ ہے نا، شہروں کا یوزیج جو ہے وہ نسبتاً بہت کم ہے.
جو دریا کا انڈس واٹر کا یوز ہے وہ تمام شہروں میں یا ایون انڈسٹری میں بہت کم ہے. 60 ہمارا نمبر ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا, اٹس اے بگ پرسنٹیج, آئی تھنک 90% اور سم تھنگ وہ ہم ایگریکلچر میں یوز کرتے ہیں, اور ایگریکلچر اس میں سے 60% ہم ضائع کر دیتے ہیں. تو کتنا پانی ضائع ہو گیا. اگر اس میں سے ہم 10-15% بھی سیو کر لیں تو وی آر گڈ فار 20 ایئرس. لیکن سر میں آپ کی پوری ڈسکشن اور خاص طور پہ اس وقت جب ہو رہی ہے تو یہ تو بلیسنگ ان ڈسگائز نہیں ہوئی کہ انڈیا نے سندھ طاس معاہدہ وہ کر دیا, کیونکہ یہ ڈسکشن تو کبھی اتنی انٹینسٹی کے ساتھ ہم نے نہیں سنی کہ پانی کا مسئلہ ہے. اور یہ حالانکہ آپ نے اس کے اوپر ورکنگ جو کی وہ ساری پہلے بھی پبلش ہوئی, سب کچھ ہوا, لیکن کوئی اس کو اتنی انٹینس. اب اس وقت یوٹیوب پہ بھی سرچ ہو رہا ہے سندھ طاس معاہدہ کیا تھا, پانی کتنا تھا, پانی کتنا رہ جائے گا, واٹر کے اوپر جنگ ہوگی اور عالمی جنگ بھی شاید اسی کے اوپر ہونی ہے اور ساری چیزیں. تو کیا یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ یہ اٹ از دا کریکٹ ٹائم کہ اب ہمیں اس کے اوپر کم از کم سوچنا چاہیے, اور یہ تھینکس ٹو دا سسپینشن اور دا ابائنس آف دا انڈس ٹریٹی؟ آئی تھنک اٹس بلیسنگ ان ڈسگائز. یس یو آر رائٹ, کیونکہ اس سے ایک عوامی وہ پیدا ہوگی نا, اویئرنیس جو نہیں تھی, جو لیک کر رہی تھی. ایلیٹ کے اندر کچھ لوگوں میں تھی جو اخبار پڑھ لیتے تھے, عام لوگ نہیں جانتے تھے. کسان اور دیگر لوگ ہیں وہ جانے, شہر کے لوگ بھی جانے. ہم بات کر رہے تھے شہر کی, گو کہ کم ہے یہاں پہ یوزیج اس پانی کا, لیکن ہم کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے اس میں کنزرویشن کے ساتھ. کنزرویشن کا طریقہ یہ کہ مثال کے طور پہ جو اسلام آباد میں CDA نے یہ لازمی کر دیا ہے کہ اب آپ جو رین واٹر ریٹینشن کے لیے ٹینک اس آپ کے گھر میں ہونا چاہیے, نئے گھر جو بنتے ہیں. میرا خیال ہے یہاں پہ بھی کوئی SBCA کا کوئی نہ کوئی لا ہوگا, لیکن جیسے وائلٹ ہوتے ہیں وہی حال یہاں پہ ہوگا. صحیح ہے. تو وہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارے گھر کے اندر ہم وہ جو ٹینک تھا فار لاسٹ 2-3 months جب بارشیں نہیں ہوئی تھیں کافی عرصے, وی جسٹ یوز دیٹ واٹر. اچھا خاصا پانی تھا, اچھا بڑا ہمارا ٹینک. تو یہ ٹینک ہر آدمی کوشش کرے کہ گھر میں آپ کے پاس ہو. آپ ریسائکلنگ کے کوئی تجربات کریں, کچھ کام کریں. سائنٹسٹ ہمارے اتنی ساری ہیں ایجنسیز, وہ کر بھی رہی ہوں گی, لیکن وہ آتا نہیں سامنے. اصل میں پورا وہ جو ہے نا چین نہیں ہے. یہ ساری اب کراپس ہیں, آپ کراپس لگا رہے ہیں, کون سی کراپس لگا رہے ہیں؟ وائی یو آر بینڈ اپون کہ جی میں نے گن نہیں لگانا ہے, میں نے چینی کھلانی ہے, میں نے ایسے لوگوں کو, کیونکہ اس پہ کچھ کارٹیلس ہیں, ان کے معاملات ہیں. آپ کی ریسرچ آرگنائزیشنز, مجھے یقین ہے کہ ریسرچ ہوتی ہوگی, ایگریکلچر ریسرچ ہوتی ہوگی, آپ کی اکیڈمیاں, آپ کے جو فیصل آباد کے اور یہ بارانی کالج اور یہ سارے یہ سب ریسرچ کرتے ہوں گے نا, پروفیسرز یہاں بیٹھے ہیں. کیا یہ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا, یقیناً پتہ ہوتا ہوگا, انٹرنیشنل ڈیٹا دیکھتے ہوں گے, انفارمیشن دیکھتے ہوں گے, ان کو یہ پتہ ہوگا کہ اگلے سال میں یا اگلے 2 سال کے اندر کون سی کراپ ہے کہ جس کی مارکیٹ ویلیو زیادہ ہوگی, کیا پروبیبلٹی, کیا پریڈکشن ہے, کیا. اگر آپ کو گندم ہی کھانے کا شوق ہے, ٹھیک ہے, آپ کچھ اور اگا کے, آپ زیتون اگا کے ایکسپورٹ کر دیں, یوکرین سے گندم لے آئیں. تو یہ پلان کرنا پڑے گا آپ کو کہ جی آپ کو کس چیز میں, کیونکہ آپ ڈیفیسٹ میں جا رہے ہیں. ایون آپ کی جو غذائی اجناس ہیں اس میں آپ زیادہ امپورٹ کر رہے ہیں پیسے وائز, اور آپ کم ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو اس حد تک پہنچ گئے ہم. اس کی وجہ یہی کہ ہم پلان نہیں کر رہے, حالانکہ ہم زرعی ملک ہیں. زرعی ملک ہیں ہم اگر یہ کارٹل وارٹل کے چکر نہ چھوڑ دیں, سارے ہمارے سیاست دانوں کے شوگر ملے ہیں, یہ تو کیسے وہ آپ کو ہونے دیں گے؟ یہ تو مسئلہ نہیں. اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. یونٹ پاکستانی عوام کے پاس اویئرنیس آ رہی ہے, چاہے وہ ایسے ہی مسائل سے آتی ہو, اور آئی تھنک دے ول تھنک اباؤٹ who to elect next time, who to vote next time. کیونکہ بہت سی, جب میں بلوچستان میں جاتا ہوں, بلوچستان میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہ کیا کیا ہے ان لوگوں نے, جن کو سیاست بنا کے یا حکومتیں دے کے. آپ لیجیٹیمیسی آف دی گورنمنٹس کو تو ابھی ہم بات نہیں کرتے, اس کے اوپر موقع نہیں ہے, لیکن آپ نے پورا سسٹم ہی تباہ کر دیا نا چوز کرنے کا. اور بلوچستان میں یہ ایک اور لیول پہ کہ وہاں تو ایک عرصے سے کوئی جو الیکٹڈ گورنمنٹ آئی ہی نہیں ہے, وہی سب ایسے ہی. اچھا سر, ایک ویسے میں اس سے ریلیٹڈ پہلے, اور پھر ہم اگلے ٹاپک کے اوپر جانا چاہوں گا. میں یہ جو اب اس وقت ہے کہ انڈیا تھریٹ کر رہا ہے اور سمجھیں کہ بہت ٹینشن والے حالات ہیں اور ساری چیزیں, اس موقع کے اوپر ایک طبقہ ایسا ہے جو کہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس موقع کے اوپر بھی ہم وہ نہیں کریں گے, سپورٹ نہیں کریں گے پاکستان کی
فوج کو, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس کے اندر, کیونکہ فوج نے یہ کیا ہوا ہے اور ساری چیزوں کے اوپر. اور ایک بڑی تعداد ہے جو کہتی ہے اچھا جی ہمارے ڈفرینسز جو تھے جیسے بھی تھے, چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے, کسی سے بھی اسٹیبلشمنٹ سے تھے, اس وقت ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں اور ہم کھڑے ہو جاتے ہیں پاکستان کے دفاع میں, کیونکہ ابھی یہ پاکستان کا مسئلہ آ گیا. کیا یہ انفارچونیٹ ہے یا یہ ایسے ہی ہونا چاہیے کہ نہیں اس وقت آپ نے غلطی کی, یا آپ اس وقت تو کچھ نہیں بولے لیکن اب آپ کو خیال آ رہا ہے پاکستان کا, کیا ہے یہ چیز, ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. اچھا, اب یہ کچھ ٹینڈنسیز اس قسم کی ہوں گی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسے نہیں سوچتے ہوں گے لوگ. اور جیسے کہ آپ نے اگر سنا ہو, وہ ہمارے بلوچستان کے بہت اہم آواز ہے, بہت بڑی آواز ہے, مولانا ہدایت الرحمان صاحب کی. انہوں نے ہمارے جو سپہ سالار ہیں ان کے بیان پہ کہ جی یہ 1500 لوگ کیا کر لیں گے, تو انہوں نے کہا کہ 1500 لوگ نہیں, سارا بلوچستان ناراض ہے. اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں, ناراض تو ہے, بالکل ہے. تو یہ اس کو ذہن میں رکھنا اس موقع کے اوپر میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں میرے ذہن میں ایک بڑا اچھی وہ مثال آئی, اور وہ ہے ماؤ زیدنگ کی. ماؤ جب وہ تھے, کون ہو واز دی پریزیڈنٹ ایٹ دیٹ ٹائم, نکسن, یس, نکسن ود ہینری کیسنگر. وہ جا کے جب اس سے ماؤ سے ملیں تو ماؤ نے ان سے کہا کہ وین دی اپرچونیٹیز کم, انگریزی میں ترجمہ یہ ہے کہ جب اپرچونیٹیز آتی ہیں, جب مواقع آئیں, تو ان سے میکسیمم فائدہ اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ونڈو بنی ہے ہمارے لیے کوآپریٹ کرنے کی, لیٹس میک دی بیسٹ آؤٹ آف اٹ. تو اس کے بعد پھر امریکہ اور چین کے درمیان جو ہوا, کافی عرصے تک آپ جا کے کچھ معاملات پھر خراب ہو رہے, لیکن بہت بڑا اس سے ایڈوانٹیج ملا دونوں قوموں کو, صحیح ہے, اور دنیا کو بھی. تو وہ اس میں یہاں پہ یہ ہے کہ دیکھیے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہے, تو یہ بہت یعنی دکھ کی بات کہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے, فلسطین میں ہو رہا ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے نتیجے میں پوری قوم ایک طرح سے اس معاملے میں اکٹھے ہو گئی. آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی بڈی جو کہ اس میں آپ کا کسی کا کم کسی کا زیادہ ہوگا, لیکن ایوری ون. میں نے ایسے جلسے جلوس پہلے نہیں دیکھے تھے اسلام آباد میں, آج تک میرے پیر میں درد ہو رہا ہے, بیکاز آئی ہیو ٹو واک کلومیٹرز ٹو گیٹ ٹو اے کلوزر اسپاٹ, کیونکہ وہ اتنے لوگ تھے وہاں پہ, اتنا بڑا جلسہ. اس کراچی میں آپ نے خود وٹنس کیا ہوگا, ملتان, لاہور, تو پوری قوم جو ہے. اور اس میں نے نوٹس کیا کہ جو اس قسم کے جو واقعات ہو رہے تھے, بم دھماکہ اور یہ کلنگ ولنگ, اس میں بھی کمی آ گئی تھی. اس میں کمی آ گئی, لوگ سوچ تو رہتے نا جو بھی, تو اس کو کیپٹلائز کرنا چاہیے تھا. اور اس کے بعد یہ ایک اور موقع ہے, اگر مس ہو گیا فار سم ریزن, اور کوئی ایسی بات چیت ہو گئی, فلو آف دا ایک مومنٹ کے اندر انہوں نے, چیف صاحب نے ایک بات کہہ دی, چلو وہ کر لیں, ایک اور موقع سے فائدہ اٹھا لیں. میں ایک تجویز پیش کرتا ہوں. جی پلیز. بلوچستان کے اندر, میں ابھی بلوچستان سے آیا ہوں, کل وہیں پہ تھے ہم, لیاقت بلوچ صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے, اور بلکہ ہم ان کے ساتھ تھے, اور وہاں پہ پوری ایک کمیٹی جو حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بنائی ہے, جس کے سربراہ وہ ہیں. اس کے 2 لوگ تو وہیں سے ہیں, عبداللہ قاشمی صاحب جو امیر تھے اس سے پہلے جماعت کے وہاں, اور موجودہ امیر ہے مولانا ہدایت الرحمان. ہم 4 لوگ وہاں پہ اکٹھے تھے. ہم مل کے ہم نے بات کی, بیٹھے, وہاں کی کچھ سیاسی لیڈرشپ جو دوسری پارٹیز کی, ان سے بھی ہماری بات چیت ہوئی, پھر پریس کانفرنس بھی ہوئی, لوگوں سے ملے, بات ہوئی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک جو چیز مجھے سب سے زیادہ وہاں پہ جو نظر آئی نا, جس میں وہ کنسرن کی بہت سی چیزیں ہیں وہاں پہ, آپ لسٹ لے لیں, اور لیجیٹیمیٹ کنسرنز ہیں ان کے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی ویسے ہی ناراض ہو گئے. ایک جو مسئلہ ہے نا مسنگ پرسنس کا, آؤٹ آف کورٹ جو سیٹلمنٹ ہو رہا ہے نا, وہ ٹھیک نہیں ہے. اٹس گوئنگ ٹو ہرٹ. وہ نہ کے پی میں ٹھیک ہے, نہ سندھ میں, نہ پنجاب میں, نہ بلوچستان, کہیں پہ بھی ٹھیک نہیں ہے. لا کو اپنا کورس لینا چاہیے. آپ فرسٹریٹ ہو جاتے ہوں گے بعض معاملات میں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایجنسیز کو مسائل ہوتے ہوں گے جی یہ تو ریئل ٹیررسٹ ہے, ہمارے پاس اس کا وہ ہے, لیکن اس کے باوجود عدالت اس کو چھوڑ دیتی ہے, یہ ہوتا ہے. لیکن دیٹس ہاؤ یو ہیو ٹو لیو. آپ کوئی ویجیلانٹیز تو نہیں ہے نا کہ آپ نے جا کے بس آپ نے حکم نافذ کرنا ہے اور چیزیں ٹھیک کرنی ہے. یو آر پیپل ان یونیفارم. آپ کو بیہیو کرنا پڑے گا, ایف سی کو بیہیو کرنا پڑے گا لوگوں سے. ایف سی وہاں چلی جاتی ہے, ان کو ٹریننگ ہی نہیں ہے کہ جو اربن انوائرمنٹ میں لوگوں سے کس طرح بات کی جائے, ان کو ان کے کلچر کا ہی نہیں پتہ ہے. تو آپ ان کے لیے ٹریننگ لازمی کریں.
جس کو بھی وہاں پہ اگر بھیج، پہلی بات تو یہ کہ ان کو ٹیک دیم آف ایز مچ ایز پاسبل. یہ جو چیک پوائنٹس ہیں یہ بڑے فرسٹریٹنگ ہوتے ہیں ہر ایک کے لیے، میرے لیے بھی، عام لوگوں کے لیے. خواتین وہاں پہ جو ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. میں نے بلوچستان کے معاشرے میں ذرا سوچیں اس چیز کو. کل لیاقت صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں بات کی. تو میری تجویز یہ ہے، میک دا بیسٹ یوز آف دس انوائرمنٹ وچ اللہ ہیز گیون یو فار ون گڈ اور بیڈ ریزن. جو بھی تھا وہ انوائرمنٹ مل گیا آپ کو. آپ وعدہ کریں اس قوم سے کہ اس سال یوم آزادی تک 14 اگست تک تمام مسنگ پرسنس کا حساب دیا جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کو چھوڑ دیا جائے گا. جو مجرم ہیں، جو ملزم ہیں، ان کو پراپر لیگل کورس کے ذریعے آپ وہ کریں. بہت بڑا مسئلہ صرف اس بات سے حل ہو جائے گا کہ مسنگ پرسنس اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو بلوچستان، اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس. اور یہ میں آپ کو بتاؤں صرف بلوچستان میں کنسرن نہیں ہے. یہ میں یہاں آیا ہوں تو لوگ پہلی بات یہی پوچھتے ہیں. ابھی مجھ سے کچھ یہاں آتے ہوئے ایک صاحب ملے تو انہوں نے بھی یہ بات کی. ہی ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ بلوچستان. وہ تو یہیں رہتے ہیں، یہیں کے بزنس کرتے ہیں. میرے پڑوسی انہوں نے کہا کہ جی یہ جو مسنگ پرسن، تو ان معاملات کو لے کے پوری قوم اسی سینٹیمنٹ کا وہ کر رہی ہے. اسی لیے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جو اب ہم آپ کے پیچھے کیوں کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جذبات یہ وہاں سے نکلتے ہیں. تو کیش ان آن دس موومنٹ. یہ جو مسنگ پرسنس والا معاملہ ہے اس کے اوپر کوئی انیشیٹو لیں. پرائم منسٹر صاحب سے بھی درخواست یہ کی کہ آپ جائیں وہاں. دیکھیں 4 پرائم منسٹر، یہ مجھے ان سے عجیب سی بات ہے، پچھلے 4 پرائم منسٹرز میں سے ایک بھی پرائم منسٹر ایسا نہیں ہے جس نے کوئٹہ میں رات گزاری ہو. ایک جاتے ہیں آ جاتے ہیں، صبح دن نہیں گزار سکتے کوئی. تو وہ تو سمجھتے ہیں ہمارے سے ان کا یہ کوئی کنسرن نہیں رکھتے ہمارے معاملات سے. اتنے معاملات خراب ہو رہے ہیں. جس گو سٹ دیئر، کوئی وہ بنا لیں، کوئی کیمپ آفس بنا لیں، کچھ دن کے لیے جائیں اور اس کو برش کرنے کی کوشش کریں. کوئی آرم فورسز کے اندر کچھ معاملات ہیں، کچھ ادھر سے، تو اس کو کرنے کی کوشش کریں. حکومت کو کوئی جیسی بھی جو بھی حکومت ایک کام اچھا کر سکتے ہیں یہ، اور اس موومنٹ کا فائدہ اٹھائیں. آرم فورسز بھی ہمارے اٹھائیں، چیف صاحب بھی اس کے اوپر توجہ دیں، ون بیک کریں. اور یہ بلوچستان کے لوگ آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. کوئی ایسی بات نہیں ہے. ان کی مسائل جو ہیں تھوڑے سے، میں نے کہا کہ کچھ مسائل یہ ہیں، کچھ یہ منرلس کو لے کے پالیسی آ گئی اس میں. منرلز والی بات کے اوپر اب تھوڑا سا ہم آتے ہیں. جو منرلس کے اوپر ابھی پوری ایک لے دے ہوئی اور پوری کنٹروورسی ہوئی اور کچھ پاس کر دیا کہ جی منرلز ایکسپلوریشن اور یہ وہ سب ہو سکتا ہے. کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر؟ کیونکہ اس کے اوپر بھی بہت کوئکلی سوئفٹلی کچھ چیزیں ہوئیں اور اب پتہ لگ رہا ہے کہ ہاں کچھ ہے گڑبڑ اس میں. مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ بھی کوئی ایسے ہی مسئلہ نہ بن جائے جیسے کہ پانی کو لے کے بن گیا تھا، یا کالا باغ کا بن گیا تھا کہ جی ڈیبیٹ ہونی شروع ہو گئی اور ہر ایک اپنی بات کر رہا ہے. کچھ سچ ہے، کچھ مکس ہے، کچھ ایسے ویسے، اور ساری عوام پریشان ہو جاتی ہے اور پھر اس سے ڈسٹینس ہو جاتا ہے پنجاب کا سندھ کے ساتھ اور سندھ کا بلوچستان کے ساتھ اور پنجاب کا بلوچستان. یہ سب چیزیں KPK کے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں. اس لیے بہت احتیاط سے کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا معاشرہ جو ہے، وی ہیو ایگریڈ ٹو لیو ان سرٹن فریم ورک، اور فریم ورک کے فورمز ہیں. یہ باتیں وہاں ڈسکس ہونے چاہیے. اب کل شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ جی ہم اس پہ اس کا عمل درآمد روک رہے ہیں انٹل یہ پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا. چلو ہو گیا الحمدللہ. CCI کے اندر ڈسکس ہوگا، ایک فورم ہے اس کے اوپر جا کے ڈسکس کریں. اسی طرح یہ جو منرلس کے معاملات ہیں نا، منرلس کے معاملات کے اندر اس طریقے سے جو انہوں نے پالیسی ایک دے دی، وہ میں نے پڑھی ہے پوری پالیسی، اور اس کو ہضم کرنا یہ ایک مشکل بات ہے. ایک بڑی مزاق خیز بات اس میں سے نظر آئی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کل میں نے ان کو بھی بتائی ہے، شاید یہ پھر اسمبلی وغیرہ کے اندر بھی اٹھائیں گے. وہ بلوچستان سے تو انہوں نے کسی طریقے سے پاس کرا لیا اسے. اسی ڈاکومنٹ کے اندر بیچ میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ آل دی کانٹریکٹس اینڈ کرسپونڈنس فار یہ منرلس کے جو کانٹریکٹس ہوں گے اور ان کی جو کرسپونڈنس ہوگی، اٹ شوڈ بی ان انگلش. وائی؟ وہاں تو آدھے لوگ انگلش سمجھتے ہی نہیں ہیں. آپ نے پورا تھدا ان کو دے دیا، وہ پڑھ بھی نہیں پائے ہوں گے بہت سے. آپ کیوں اس کی ایک ترجمہ نہیں دے سکتے اردو کے اندر؟ کینیڈا کے اندر، اونٹاریو کے اندر 2 زبانیں چلتی ہیں. فرینچ بھی ہوتی ہے، ساتھ میں ایک پیج پہ فرینچ لکھی ہوتی ہے، ایک پیج پہ انگلش، کیونکہ آدھے لوگ فرینچ سمجھتے ہیں، آدھے انگلش سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں دونوں کو لے. ہمارے یہاں جو ہوتی تھی نا بنگلہ ہوتی تھی تو بنگلہ اور اردو ہم کرتے تھے ساتھ. آپ کیوں نہیں آپ اپنی قومی زبان کے اندر کی ڈاکومنٹ دے دیں؟ آپ کو شرم آتی ہے؟ یہ شرم کی بات ہے کہ اس ڈاکومنٹ کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جی انگلش کے اندر ہوگا.
کس کو آپ وہ انٹرٹین کرنا چاہیں؟ باہر کے لوگوں کو. باہر کے لوگوں کے اندر سے بھی آدھے لوگوں کو نہیں آتی انگریزی. وہ بولتے ہیں کہ جرمن سے کیا انگریزی میں بولوں گا, فرینچ سے کیا, وہ بھی ٹرانسلیٹ کراتے ہوں گے. ٹھیک ہے نا, تو آپ اپنے لوگوں کے لیے تو کریں, کیونکہ اس میں مائنر منرلس کا بھی معاملہ ہے. مائنر جو مائنرس ہیں ان کی بھی کانٹیکٹس ہیں نا, وہ تو سارے لوکلز ہیں. آپ ان کو آپ بولیں گے جی انگریزی پڑھو, پہلے جا کے وہ آئیلیٹس کا کورس پاس کرو, پھر مائننگ کرنے آنا. یہی کہہ رہے ہیں نا. یہ اس قسم کی کئی چیزیں ہیں جو اس میں ٹھیک ہونے والی ہیں, لیکن یہ کہ اس کا دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے. دوسرا رخ یہ ہے کہ منرلس تو 1962 سے پروونسز کے پاس ہے نا, انہی کا وہ ہے, ملکیت ہے. ٹھیک ہے. وائی وی ڈڈنٹ ڈیولپ ان دس ٹائم؟ اس میں صوبوں کو اپنی کمزوری بھی دیکھنی چاہیے نا, کیوں نہیں کیا ہم نے؟ ہم ریکوڈک کو لے کے جو آج تک لوگ جو ہے نا بڑا وہ کریں کہ جی پاکستان جو ہے اپنی چیزیں ایسی ہی مفت میں بیچ رہا ہے, اور یہ کہاں پھنسے ہوئے تھے ہم بیکاز آف دیز تھنگس. کہ آپ نے جا کے وہاں معاہدہ کر لیا, پھر وہ افتخار چودھری صاحب نے اس کو کینسل کر دیا, پھر وہ بیرک گولڈ اور اینٹف اگسٹا کے معاملات ہوئے. اینڈ آئی واز پرسنلی ویری کلوز ان دیٹ, کیونکہ میں ان کے بورڈ پہ تھا, منرل کمپنی کے وہاں پہ تھا. ہم کو پتہ چلتا تھا یہ جب نیگوسیشنز ہو رہے تھے اس کے لیے ان کو واپس لانے. 6 بلین تو پہلا فائن تھا جو آپ کے ہو سکتا تھا, اس کے علاوہ بہت سارے فائنوز آگے ہونے تھے, بہت بڑے, آپ پرابلم میں پھنس جاتے. تو اس کو ایک امیکیبل سولوشن ایک نکال لیا انہوں نے. اس کے لیے دس از اے گڈ اپرچونیٹی کہ ایک بڑی کمپنی آپ کے پاس آ گئی ہے, وہ کام کر رہی ہے, اتنے بڑے ڈپازٹس ہیں, پازیٹیو چیزیں ہیں, اس پہ بلڈ کریں, بجائے اس کے کہ اس کے اندر پھر ایک نئی کنٹروورسیز پر جی ریکارڈنگ سے تو ہمارا سب لے گئی. اب یوزول یا پاپولر اسٹیٹمنٹ یہی ہے کہ یہ تو منرلز بالکل ویسے ہی ہے جیسے باہر والے پہلے ہماری چیزیں لے گئے یہاں سے سب کانٹیننٹ سے نکال کے, تو ہم نے اس کو کلین, وہ جیسے کہتے ہیں بلینک چیک دے دیا ہے کہ آپ یہ لے جائیں, اور اس کی اماؤنٹ جسے کہتے ہیں کوئی اس کی کاسٹ ہی نہیں ان کو پڑ رہی, اور یہ ساری چیزیں. کیا ایسا ہے یا یہ سمجھیں کہ بہت بس پاپولر اسٹیٹمنٹس ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے؟ اچھا دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ آپ کی 3 کمپنیز جو ہیں وتھ سم ٹیکنیکل نو ہاؤ, سم آئی سیٹ, کیونکہ منرل کمپنیز نہیں ہیں, وہ آئل کمپنیز ہیں ساری. اس میں صرف ایک پی پی ایل ہے جس کے پاس کوئی منرلس کا ایکسپیرینس ہے, بیکاز دے ہیڈ اے سسٹر کمپنی جو ان کی ایک سبسیڈری تھی بی ایم ای کے نام سے, ابھی بھی ہے, بولان مائننگ. وہ ایک عرصے سے مائننگ کر رہے ہیں, تو ان کے پاس کچھ تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے. آئی یوز ٹو ورک فار پی پی ایل. ہم نے 2019 میں ایک mid 19 کچھ ایسی بات تھی, ہم نے اس پہ کام شروع کر دیا تھا. اینڈ آئی تھنک یہ ساری کمپنیز میں پی پی ایل از ویری ویل پلیسڈ دین اینی ادر کمپنی. وہ بہت دوسری ہائی لائٹ ہو رہی ہیں بہت, لیکن پی پی ایل فار سم ریزن اٹس ناٹ بینگ ہائی لائٹڈ. ان کے پاس جو ٹیم ہے جو ہم نے اسٹارٹ کی تھی, میں نے ذاتی طور پہ لوگوں کو ٹریننگ پہ اور سیمینارز میں بھیجنا شروع کیا. بورڈ کے پاس ایک پیپر, ہم نے پوزیشن پیپر بھیجا جو میرے ریٹائر ہونے کے بعد اپروو ہوا تھا. بہرحال 3-4-5 سال تو آگے ہیں نا وہ سب سے, تو دے ہیو سم ٹیم. ہم نے دیکھ لیا تھا کہ دس از ہیپننگ. تو یہ کمپنیاں کیا کریں گی جو آپ کہہ رہے ہیں؟ اب انہوں نے کیا کیا, اب اس کا سوچ, کیونکہ آئل کمپنیز ہیڈ منی, جی, تو انہوں نے کہا کہ جی اب کیا کریں, کیونکہ وہ اینٹف اگسٹا جو ہے وہ تو مان نہیں رہی, وہ نہیں آ رہی. اب اس کا شیئر تو ہمیں خریدنا ہے کسی طریقے سے. بیرک کہتے ہیں ہم آ جائیں گے, لیکن وہ جو آپ دیں, تو اس کا شیئر خریدنے کے لیے پھر انہوں نے ایک فارمولا بنایا, بڑی ڈسکشن. اب اس کی بہت ڈیٹیل ہے, مطلب اٹ واز لیکن یہ کیا ویری وائزلی کرافٹڈ. باہر والے لے جا رہے ہیں, یہ کیا اتنی, وہ میں بتا رہا ہوں نا آپ کو. اب یہ 3 کمپنیز تو ہے نا وہاں پہ, کم سے کم پی پی ایل تو ہے, ان کے پاس تو نو ہاؤ اچھی ہے بنسبت دوسرے بھی ڈیولپ کر لیں گے. لے لیں, مارکیٹ سے لے لیں لوگ, اگر نہیں ہے تو مائننگ کے اسپیشلسٹ لے لیں, اور آپ اس کو مانیٹر کریں. آپ اس کے پارٹنر ہیں نا. ہم آئل اینڈ گیس میں ہوتے ہیں, ہم پارٹنر ہوتے ہیں. کوئی ایک فورن, میں آج کل فورن کمپنی کے لیے کام کر رہا ہوں, پہلے میں نیشنل کمپنی کے لیے کام کر رہا تھا. تو ہم جاتے ہیں, ایک جوائنٹ وینچر بن جاتا ہے, آپ میرے پارٹنر ہیں, آپ میرے پارٹنر ہیں, 2-3 ہم بیٹھے ہوئے, تو ہمارے رائٹس ہوتے ہیں. مثلا آپ آپریٹر ہیں, ہم اور یہ پارٹنر ہیں, لیکن آپ سارا ڈیٹا ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. جی بالکل, ٹرانسپیرنسی. انالیسس ایک حد تک آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, لیکن آپ ڈیٹا شیئر کریں گے. جب آپ کے پاس ڈیٹا ہے, سو آپ کے پاس کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ خود ایسیس کر لیں کہ اس کے اندر آپ وہ کیا دے رہے ہیں. وہ کہیں جتنا سونا ہے وہ لے جائیں گے, سونا لے جائیں گے تو آپ پتہ کر لیں, آپ وہاں سے سیمپل لے جائیں, آپ انالیسس کر کے بولے نہیں آپ اتنا کہہ رہے ہیں, یہ تو اتنا ہے. کون منع کر رہا ہے آپ کو؟ چیلنج کر دیں. یہ بس وہ یہ ہو گیا. پہلے
مسٹرسٹ اور یہ جو آپ سنتے ہوں گے جی وہ بلوچستان میں تیل ہم اس لیے نہیں نکالتے کہ ایران سے معاہدہ ہوا ہوا وہ وہاں نکال لیں. دیر از نو سینس ٹو اٹ یار. یہ ایسے مقبول ہو جاتی ہیں کہ آپ بس اسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں, کام کچھ نہیں کرتے اور اس پہ لگے رہتے ہیں. ٹیکنیکل لوگوں کو اسپیس دیں. مسئلہ یہ بہت بڑا ہو گیا ہے. فوج کو اسپیس ہے بہت زیادہ, ساری اسپیس انہیں کی ہے ماشاء اللہ. بیوروکریٹس کو اسپیس ہے اچھی خاصی, اور وہ دونوں مل جل کے کام کرتے ہیں. سیاستدان بیچ میں اپنا حصہ کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں. ٹیکنوکریٹس بیچارے کسی منسٹری میں کسی آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو کہتے ہیں یار یہ کرنا ہے تم نے, تو وہ کر دیتا ہے بیچارہ. بٹ اف یو لیٹ ہم ورک ہی از گوئنگ ٹو ڈو دا تھنگ رائٹ, کیونکہ اس کے پاس نالج ہے چیزوں کا. اس کو پتہ ہے کہ یہ ایسی گپ شپ مار کے انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہمارا حصہ لے گئے اور یہ گولڈ لے جا رہے ہیں اور یہ کچھ نہیں ہو رہا. بھائی پہلی دفعہ اتنی بڑی ایکٹیویٹی ہوئی ہے پاکستان میں, آپ نے 77 سالوں کے اندر کچھ نہیں کیا. بیٹھ کے یہاں پہ آپ ایسی بیلٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی منرل کانفرنس ہوئی تھی, ٹیتھین بیلٹ ہے اور اس میں اتنے منرلز ہیں. تو دس بیلٹ واز دیئر, وہ آج تو نہیں بیلٹ کے وہ کمر پہ باندھنے والی بیلٹ تھوڑی ہے خرید کے لے آئے. تو یہ تو بیلٹ آپ کے پاس تھی, آپ کیا کر رہے تھے اتنے عرصے سے. اب یہ اس میں بہرحال یہ کہ صوبوں کو بھی اپنی ذمہ داری لینی چاہیے کہ جی ہم سے کام نہیں ہوا, اور ان کے پاس کیپیسٹی کا مسئلہ ہے. کیپیسٹی کا مسئلہ ایون فیڈرل لیول پہ بھی ہے, کیونکہ ہم نے یہ اسکل ہی ڈیولپمنٹ کدھر ہے. مائننگ انجینئرز آپ کے کیا کہاں گئے ہیں؟ ایک دو ڈپارٹمنٹس آپ کے, لیکن وہ اس لیول کا اسکل اور اتنے لوگ نہیں پیدا کر سکے. وہ چلے جاتے ہیں باہر, چلے جاتے ہیں اور لے آئیں آپ باہر سے لوگوں کو. مسئلہ نہیں ہے اس میں بھی آپ نہ کریں. اگر ٹیکنیکل لوگ آپ کو نہیں ملتے, یہاں نہیں ملتے, باہر سے لے آئیں. پاکستانی نہیں ملتے, باہر کے لے آئیں, لیکن ان کے ذریعے کام کریں. آپ خود ایسے الٹے سیدھے کاموں میں لگ جائیں گے, سب خراب کر کے رکھ دیں گے. ایون پالیسی میکنگ اینڈ آل دیٹ, اس کے اندر فلاز ہیں نا, بہت ساری چیزیں جو اس میں صحیح نہیں ہیں. اب یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ مسٹرسٹ کی وجہ سے, وہی پالیسی ہے. اگر آپ کا ٹرسٹ ہوتا تو وہ اس کو وہ کہتے کہ نہیں اس کے مطلب تو یہ ہے, لیکن اب وہ کہتے ہیں نہیں اس کے مطلب وہ یہ نکال لیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں خاص طور پہ ایک اس کے اندر ایک یہ ہے کہ جی وہ کوئی ایک وہ انہوں نے اتھارٹی بنانے کا اس میں کہا کہ جی انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن اتھارٹی. اب وہ فیڈرل لیول پہ بن رہی ہے. ٹھیک ہے. اب فیڈریشن کا یا جو مائنز والے ان لوگوں نے بنائی ہے, ان کا خیال یہ ہے کہ کیونکہ صوبوں میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, ان کی اسکل نہیں ہے, ہم ان کے لیے یہ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ جی اس میں مائننگ انجینئر ہونا چاہیے, اس میں جیولوجسٹ ہونا چاہیے, یا آپ کی جو ہے وہ لائسنسنگ اتھارٹی ہونی چاہیے, آپ کی ایکسپلوریشن اتھارٹی. وہ سارا ایک اسٹرکچر ہم بنا کے ان کو دے رہے ہیں. لیکن ساتھ میں بیچ میں نا وہ آتے ہیں کہ اینڈ دی ریکمنڈیشن آف دی فیسیلیٹیشن اتھارٹی دے ول امپلیمنٹ اٹ, مطلب آن دی ریکمنڈیشن آف دی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا سبجیکٹ ہے, آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو آپ بولتے ہیں جی اتنے ممبر ہوں گے, اس میں 2 یہ ہوں گے, 2 یہاں کے ہوں گے. تو وہ ایک مسٹرسٹ کیونکہ ہے آلریڈی. اگر نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں یار 10 ممبر رکھو آپ, تو ٹرسٹ پیدا کریں. ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, چاہے وہ پانی کا معاملہ ہو, چاہے مائنس کا معاملہ ہو, چاہے کوئی اور معاملہ. اور جیسے میں نے کہا ان دونوں اپرچونیٹیز کو ایک فلسطین کے سلسلے میں ہم اکٹھا ہوئے ہیں. یہی چیز ہمیں اکٹھا کرتی ہے نا. ایک یہ جو تھریٹ ہمیں ملا ہے اس کے اوپر ہم اکٹھا ہوئے, اس کو کیپٹلائز کریں. ایک دفعہ پھر کہتا ہوں 14 اگست کی ڈیٹ دیں کہ 14 اگست سے پہلے ہم ان سارے جو افراد ہیں, جو گمشدہ افراد جن کو کہتے ہیں, ان کا پتہ ہم آپ کو دے دیں گے. اور پتہ کہ اگر جو کنوکٹڈ ہوں ان کو سزا دیں, جو کنوکٹڈ نہیں ہیں ان کو لیگل کورس کے ساتھ آپ اس کو پروسیڈنگ کریں. جن کو چھوڑنا ہے ان کو چھوڑ دیں, لیکن لوگوں کو پتہ تو چلے. یار اگر مر بھی گئے کہ کچھ ہو گیا ہے تو بتا تو دو نا. وہ بیچاریاں عورتیں جو ہے وہ پھرتی ہیں وہاں, تو یہ لوگ آواز اٹھاتے ہیں. اب بس ہدایت الرحمان جیسی آواز کو آپ پرائم منسٹر صاحب کوئٹہ گئے, تمام ممبران کو دعوت دی ہے وہاں پہ اسمبلی کے. ہدایت الرحمان واز ناٹ الاؤڈ ٹو گو دیئر. وائی؟ بیکاز ہی اسپیکس. وہ کہتا ہے کہ جی یہ غلط ہوا ہے, غلط ہوا. اور بالکل ایک ایسا نہیں کہتا کہ جی سب تباہ کر دو, اور یہ وہ کہتا ہے کہ جی ہم ناراض ہیں, یہ مسائل ہیں, یہ حل کر دیں آپ. لیکن وہ کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہے, آپ ان سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایسے تو چیزیں نہیں چلیں گی. اچھا سر, ایک آپ کا آئل اینڈ گیس سے ریلیٹڈ ایک ریسنٹ ایک اور چیز ہوئی ڈیولپمنٹ. کراچی کے اندر ایک
عرصے تک کئی دنوں تک ایک آگ جلتی رہی جو کہ جس کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ گیس کی جیسے کہتے ہیں زیر زمین گیس کی وجہ سے ہے اور اس کے اوپر ایکسپرٹس آ رہے ہیں اور ساری چیز ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جی یہ کوئی بہت بڑی اپرچونٹی ہے اور اس میں امریکہ سے ایکسپرٹ آئیں گے اور یہ اس کو دیکھیں گے. کیا ہے وہ کس وجہ سے آگ لگی, کس وجہ سے آگ لگی رہی, اور کیا اس میں کوئی اپرچونٹی ہے یا یہ بھی کوئی بہت قبل از وقت بہت ساری اسسمنٹس ہیں اور کل کو یہی نہ ہو کہ اس کے چکر کے اندر بھی ہم مسٹرسٹ کا شکار ہوں اور کہیں کہ نہیں یہاں تو کچھ اور ہونے والا ہے. انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں سب سے پہلی بڑی بات ہے کہ پہلے تو اکنامک اس کی جو اس کی ویلیو ہے اس سے پہلے ہم اس کی جو یہ انوائرمنٹل ڈیمیج اس کی وجہ سے ہو رہا ہے یا ہیلتھ کو جو ڈیمیج ہو سکتا ہے اس پر توجہ دیں. یہ آگ وہاں جل رہی ہے, ابھی بھی چل رہی ہے, وہ جی 20 دن ہو گئے, 25 دن ہو گئے, عید سے پہلے سے چل رہی ہے. بالکل. اس کے بعد میں نے پرسنلی اپنے طور پہ اور کئی اور میرے ساتھیوں نے جو ہماری ٹیکنیکل کمیونٹی کے ہیں انہوں نے کوشش کی لوگوں سے رابطے کرنے کی, اور پھر ہم نے جماعت کی سطح پہ بھی لوگوں سے جو کنسرن تھے ان سے رابطے کی. بعض لوگوں کا رسپانس اچھا نہیں تھا, جیسے ہوتا ہے کہ جی دس از ناٹ آور کنسرن, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی گورنمنٹ پیپل, یہ ہمارا کنسرن نہیں ہے, یہ تو اس کے پاس ہونا چاہیے. بعض محکموں کو فون کی, مجھے یاد ہے میں نے فون کیا اسلام آباد سے تو یہاں کوئی فون ہی نہیں اٹھاتا تھا. عید کی چھٹیوں پہ گئے ہوئے ہیں تو آئیں گے تو پھر ہوگا. تو وہ تو ہیزرٹس تو ان چیزوں کا انتظار نہیں کرتی. آئی ایم ریئلی تھینک فل ٹو پی پی ایل. اگین پی پی ایل کے ایم ڈی صاحب کل خود بھی گئے تھے وہاں پہ, ان کی ٹیم نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے, اور جو بھی اس کی ریکوائرمنٹس ہوں گی منسٹری یونیورسٹی سے انہوں نے کر کے ہی کیا ہوگا ساری چیزیں. اور لوکل کیونکہ وہ موجود ہیں یہاں پہ, ان کے خود یہ انٹرونشن شاید وہ کیپیبلٹی کا کچھ مسئلہ ہے کہ وہ نہیں کر سکتے, ہمارے پاس اسکل نہیں ہے وہ, اس میں کرنا یہ پڑے گا کہ وہ جو انہوں نے ڈرل کیا تھا اس کو اوپر سے بند کرنا مشکل کام ہے, کیونکہ وہ اس کی پٹ جو ہے بہت بڑی ہو گئی ہے, رگ بھی اس کے اندر گر گئی ہے, اوپر سے آپ بند کریں گے تو اور پھیل جائے گی. تو اس کا طریقہ یہ ہے جو ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا ٹیکنیکل کمیونٹی میں, بہت ڈسکشن ہوئی ہے, ماشاءاللہ بہت اچھے ہمارے لوگ ہیں, پیٹرولیم کلب آف پاکستان ہے اس کے اوپر. تو یہ ایک آپ اس کو انکلائنڈ ویل کر کے سائڈ سے نیچے جائیں گے, نیچے جانے کے بعد جہاں سے وہ سورس ہے, جہاں سے گیس آ رہی ہے, اس کے اوپر جا کے کو پمپ کریں گے, مڈ پمپ کریں گے سم تھنگ ٹو, اس کو سیل کر دیں گے وہاں پہ. ٹھیک ہے. سیل کرنے سے پہلے جو اوپر کا ہے وہ کل وہ ایم ڈی صاحب بھی پی پی ایل کے جو تھے وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے اس کو, یہ جب بند ہو گئی تھی ایک دفعہ, جی بیچ میں بند, اس کے بعد گیس آ رہی تھی وہاں سے, اچھا, تو ہم نے خود اس کو اگنائٹ کیا تھا. اس کی وجہ یہ کہ ان کے کہنا تھا کہ جو را جو گیس ایسے چلی جاتی ہے اس میں H2S ہے, کیا اس کے کانٹینٹ ہے, اچھا, اور بڑا ہیلتھ ہوپ فلی انہوں نے کوئی سیمپل اس کا لے لیا ہوگا, اس کے انالیسس بھی چل رہے ہوں گے یا ہو گئے ہوں گے, لیکن اس میں انہوں نے خود اگنائٹ کیا تھا, یہ انہوں نے کہا کہ تاکہ یہ جل جائے کم سے کم, تو وہ شاید کم نقصان دہ ہو, لیکن اس کے جلنے میں بھی شاید کیونکہ اس کے کمپوننٹس کچھ ایسے بنزین اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں, مجھے نہیں معلوم کسی انڈسٹریل ویسٹ سے وہ کچھ چیز کنیکٹ ہوئی ہوئی ہے یا کیا چیز ہے, وہ عجیب سا اس کا کوئی کمپوزیشن, خبریں آئی ہیں کچھ, مجھے بہت زیادہ علم نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ وی آر تھینکفل ٹو پاکستان پیٹرولیم کی جنہوں نے اس پہ انیشیٹو لے کے کام کیا ہے. تو کچھ ہے امید ہے یہاں پہ, اس میں ہے کہ وہ باہر سے انہوں نے ان کے ویزے وغیرہ انگیج, یعنی مجھے پتا ہے کہ وہ جیسے ویل کل کرنے کے لیے خاص کمپنی ہے دنیا میں, ریڈ ہیٹ کے نام سے شاید ایک کمپنی ہے, اس کو شاید سنگاپور سے بلائیں گے. لاسٹ ٹائم ہمارے پاس ایسا انڈسٹری میں میرے ہوتے ہوئے ایک ایسا انسیڈنٹ ہونے لگا تھا, تو ہم نے انہیں کو انگیج کیا تھا. ٹھیک ہے. تو ان کے آنے میں یہاں پہ پھر وہ اسیسمنٹ کریں گے, اس کو کل کریں گے, کل کرنے کے بعد دین آئی شوڈ اونلی سے کہ دس از an interesting thing for exploration. It may turn up to be an interesting thing for exploration. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سے, ہمارے میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں ان کے پاس شیلو گیس ایکسپلوریشن کا بہت تجربہ ہے. پاکستان میں نہیں, ہنگری میں, بیکاز اٹس این ہنگیرین کمپنی. ان کے پاس اس کا تجربہ ہے, میں نے ان کے ساتھ بھی یہ انفارمیشن شیئر کی ہے. Maybe they will come up with some idea. Maybe they will talk to some people in Pakistan. یہ مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن میں نے شیئر ان کے ساتھ کر دیا ہے کہ جی یو ہیو دی ایکسپیرئنس, آپ نے یہ کام کیا ہوا ہے, اور ہم اس کو آپ کے ایکسپیرئنس کو آپ فائدہ اٹھا کر کہ وی کین آفر دس سروس ٹو یو. اس کے اندر
میں نے وہ بہت زیادہ ٹیکنیکل اس میں نہیں جاتے, لیکن دیر از اے پاسبلٹی. اب وہاں پہ یہ جیسے اس جگہ پہ یہ چل رہے ہیں, میں نے دیکھا اس کا ابھی جو میپ بنے ہوئے ہیں نا, وہ میپ بنے ہوئے جیولوجیکل انفارمیشن کی بیس پہ, جو سرفیس پہ اور جو آپ کے آؤٹ کرافٹس ملتے ہیں, کٹنگس ملتی ہیں روڈ کی, وہاں سے وہ جوڑ کے وہ بناتے ہیں. تو جیولوجیکل میپس کی بیسس پہ لگتا یہ ہے کہ دس از پارٹ آف ون آف دی جو ہمارے اسٹرکچرز ہوتے ہیں نا, جس میں آئل اور گیس کے ایکومولیشن کے لیے ہم ایسے اسٹرکچرز ڈھونڈتے ہیں. اینٹیکلائن ہوتا ہے ایک, سیل ہونا چاہیے, یہ ساری اس کی کئی اور پراپرٹیز ہیں. تو وہ اینٹیکلائنل ایک اسٹرکچر اس کو کہتے ہیں ابراہیم حیدری اینٹیکلائن غالباً یہ اس کا پارٹ ہے. اور وہ اب اس کو جو نیکسٹ اسٹیج ہوتی ہے نا, کہ ایک تو یہ ہو گیا کہ جیولوجیکل, نیکسٹ اسٹیج یہ ہے کہ اس کو سائزمک سروے کر کے کنفرم کرنا ریفلیکشنس کے ذریعے کہ جی ٹھیک ہے واقعی یہ جو جو آپ کے جو آپ کے بیڈز ہیں وہ اسی طرح جا رہے ہیں, اسٹرکچر ایسے ہی ہے. اور یہ تو وہ ابھی وہاں پہ سائزمک نہیں ہے, بٹ آئی ہیو سین دیٹ دیر از ون سائزمک لائن that goes very close to that well. اوکے, وہ یونین ٹیکسس والوں کی یہاں پہ پہلے جو کام کرتی تھی کمپنی, ان کی ایک لائن ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور بھی اینٹیکلائن ان لٹل ڈسٹینس. اس کے علاوہ آپ کی کریک کے اندر پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. آئی ڈونٹ نو, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو ڈیٹیلز آف دیٹ, لیکن اٹ از انٹرسٹنگ آئی شوڈ سے. بہت زیادہ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے, ورنہ لوگ کہیں گے کہ کیکڑا ویل کی طرح کہتے ہیں کہ 50 سال کے لیے. وہ تو خبریں چل گئی ہیں کہ پاکستان کے اتنے مسئلے حل ہو جائیں گے اور یہ ہوگا, پھر اس کے بعد جب کچھ ہوگا تو ہم کہیں گے باہر والے لے گئے. ہاں, یہ مسئلہ ہوتا ہے. وہ بہت زیادہ ہائپ بنا دیتے ہیں, اور بس یہ کہ اٹ از انٹرسٹنگ, لیٹس لک ایٹ اٹ ایٹ لیسٹ. تو کوشش کر رہے ہیں لوگ, کمیونٹی میں کمپنیز بھی دیکھ رہے ہوں گی. صحیح. چلیں سر, تھینک یو ویری مچ. بہت ہی جو خاص طور پہ جو کرنٹ اس وقت ڈیولپمنٹس ہیں اس کے اوپر ڈسکشن رہا. ہوپ کہ یہ چیزیں مسئلے حل بھی ہوں, اور یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز کے طور پہ لیں بھی ہم اس کو, اپرچونٹی کو, خاص طور پہ جو انڈسٹریٹی والا مسئلہ ہے اس کے اوپر, تاکہ ہم جو قوم کی ایک جسے کہتے ہیں یونیفیکیشن ہے, پلس یہ کہ اس کی بنیاد کے اوپر ہم جو اصل مسئلے ہیں پانی سے ریلیٹڈ اس کے اوپر بھی ہم کچھ کام کرنے کے قابل ہو جائیں, تاکہ لوگوں کو مسئلہ سمجھ بھی آئے اور مسئلے حل کی طرف ہم لوگ اوور آل ایز اسٹیٹ آگے بڑھیں. ضرور بتائیے گا کیسا رہا پوڈ کاسٹ, اور کمنٹ سیکشن بھی کھلا ہے, ویسے بھی آپ سجیشن دے سکتے ہیں. بہت تفصیل سے ہم نے ان سارے موضوعات کو ڈسکس کیا. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ, انجوائے ٹاکنگ ٹو یو.